اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ بسمہ خالد کا آفس کہاں ہے؟ اس کے سنجیدہ سے انداز پر ریسیپشن پر موجود لڑکی نے دائیں کوریڈور کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ فوراً اس سائڈ پر مڑا تو پہلے ہی دروازے پر اس کا نام دیکھ کر اس نے ہلکا سا ناک کیا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک نازک سی ینگ لڑکی کو دیکھ کر اسے جھٹکا سا لگا۔ یہ چھٹانک بھر لڑکی کسی کو ناکو چنے چبوا سکتی ہے؟ اس کے ذہن میں پہلی سوچ یہی ابھری تھی۔ مجھے ایڈوکیٹ بسمہ صاحبہ سے ملنا تھا۔ احیان کے لیے اتنی کم عمر وکیل کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی تسلی کرنے کے لیے پوچھ ہی لیا۔ جی میں ہوں بسمہ۔ اس نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ویسے آج کل تو اسے داؤد ابراہیم کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ عماد نے اسے مزید چڑھایا۔ داؤد ابراہیم؟ یہ کیا چیز ہے؟ وہ حیران ہوا۔ خاصے کی چیز ہے، باہر سے پڑھ کر آیا ہے، ابھی بھی اس کا چیمبر جوائن کیا ہے۔ عماد کی معلومات ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ احیان کو نہ جانے کیوں بسمہ پر غصہ سخت آیا تھا۔ لو، آج کل تو وہ ہر جگہ اکٹھے پائے جاتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا انہیں۔ تو اب دیکھ لو۔ کہاں؟ عماد کی بات پر احیان نے کلب کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتی گاڑی کو دیکھا۔ بسمہ ایک ہینڈسم سے لڑکے کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی پیارا سا ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے چلو ہم ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تو چلیے پھر اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ چیز کیا ہے بسمہ خالد؟ احیان نے جھنلا کر ہاتھ میں پکڑا پیپر ویٹ میز پر رکھا اور اپنے بزنس پارٹنر عماد کو دیکھا، جو پریشانی کی کیفیت میں اپنی ناپسندیدہ بلیک کافی کا دوسرا کپ پی رہا تھا اور اسے ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ وہ خاصی پہنچی ہوئی چیز ہے، یہ ناچیز لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ عماد نے طنزیہ لہجے میں کہہ کر لمبا سانس لیا اور اضطراری کیفیت میں اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے سہلانے لگا۔ احیان نے کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے بزنس پارٹنر کو دیکھا، جس نے اتنی ایمرجنسی نافذ کی تھی کہ اسے اپنا 6 مہینوں کا امریکہ کا ٹرپ مختصر کر کے 3 ماہ میں واپس آنا پڑا۔ دونوں نے نیا ہی بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ یار کچھ تو بتاؤ، پتہ تو چلے اس محترمہ کے بارے میں۔ احیان کو اب عماد پہ غصہ آنے لگا۔ نیکسٹ پیشی پر عدالت میں جا کر دیکھ لینا۔ قد تو اس کا 5.5 فٹ، زبان پوری 6 فٹ لمبی ہے، اور جب شالیمار ایکسپریس کی طرح چلتی ہے تو کہیں انجن بھی فیل نہیں ہوتا اس کمبخت کا۔ عماد اپنے مخالف پارٹی کی وکیل پر بری طرح تپا ہوا تھا۔ تو تم بھی کوئی ڈھنگ کا وکیل کر لیتے؟ احیان نے منہ بنا کر مشورہ دیا۔ تم نے اس مکار لڑکی کی کینچی کی طرح چلتی زبان نہیں دیکھی؟ اپنے اچھے خاصے گھاگ وکیل کو کمرہ عدالت میں انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ عماد جل کر بولا۔ اچھا گھگو گھوڑا ڈھونڈا ہے تم نے، فوراً ناچنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ احیان کو عماد کے وکیل پر غصہ آیا۔ یار قصور اس بیچارے کا نہیں ہے، وہ آتی ہی اتنی تیاری کے ساتھ ہے۔ عماد نے اپنے وکیل کی سائڈ لی۔ تو تم نے ایسا نالائق وکیل ہائر ہی کیوں کیا؟ منہ اٹھا کر بغیر تیاری کے اپنا مذاق بنوانے آ جاتا ہے۔ احیان کے پاس بھی ہر بات کا جواب تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم ڈھونڈ لو، خود تو امریکہ جا کر بیٹھ کے۔ عماد غصے میں بلیک کافی کا تیسرا کپ بنانے لگا۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، کروڑوں کا معاملہ ہے یار، ڈیڈی تو قتل کر دیں گے مجھے۔ احیان کو ایک اور خوف لاحق ہو، اور میرے پاپا تو ڈی چوک میں کھڑا کر کے ڈائریکٹ پھانسی دیں گے مجھے۔ عماد جھنجلا کر کھڑا ہوا۔ کتنا منع کیا تھا ڈیڈی نے علیحدہ بزنس کرنے سے۔ احیان کو ساری چیزیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ اور مجھے تو پاپا نے کہا تھا انشاءاللہ روتے ہوئے واپس آؤ گے۔ عماد اب باقاعدہ آفس میں ٹہلنے لگا۔ معاف کرنا یار، تمہارے پاپا کی زبان خاصی کالی واقع ہوئی ہے۔ احیان نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو چڑھایا۔ تمہارے ڈیڈی کی زبان سے جتنے پھول جھڑتے ہیں وہ بھی دیکھ رکھے ہیں میں نے۔ عماد نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا، جو رات ہی پاکستان پہنچا تھا۔ احیان نے اس کا طنز تحمل سے برداشت کیا اور قدرے سنجیدگی سے پوچھا، نیکسٹ پیشی کب ہے؟ نیکسٹ منڈے؟ لیکن میں ہرگز نہیں جاؤں گا اپنا خون جلانے۔ عماد پریشانی کے عالم میں ایک دفعہ پھر سیٹ پر بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ تم لوگوں کو ضرورت ہی کیا تھی اپنی فیکٹری کے لیے متنازع زمین خریدنے کی؟ اس دن وہ شام کو اپنا غم غلط کرنے داجی کی سٹڈی میں پہنچ گیا، جنہوں نے سارا قصہ سننے کے بعد آرام سے اپنا سگار سلگایا، لیکن اس سے زیادہ تو احیان غصے سے سلگ اٹھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے، اس زمین پر سارے وارثوں کے بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے تھے، ہم حاضری رجسٹر اٹھا کر 1 بائی 1 سب کے اٹینڈنس لگاتے، پھر آگے کاروائی کرتے۔
وہ جل کر کھڑا ہوا اور اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ٹہلنے لگا۔ داجی نے مسکرا کر اپنے سب سے لاڈلے چھوٹے پوتے کو دیکھا، جس کا بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری کے بعد پہلا تجربہ ہی خاصا تلخ واقع ہوا تھا، اسی لیے تو اسے آج کل بات بے بات وہ سارا تھا۔ پھر بھی یہ آہستہ آہستہ اس زمین کے اتنے وارث کہاں سے اگنے لگے؟ داجی نے اینک کا شیشہ صاف کرتے ہوئے اسے مزید چڑھایا۔ ہمیں تو خود تب پتہ چلا جب باقی وارثوں نے کیس کیا ہمارے اوپر، اس نے منہ بنا کر مزید کہا۔ دن میں تارے دکھا دیے ہیں انہوں نے ہمیں، اب اس مسئلے کا کوئی حل؟ داجی کو تشویش لاحق ہوئی۔ جو بھی حل نکالتے ہیں، فسادی لڑکی 1 منٹ میں اس کے بخیے ادھیڑ دیتی ہے۔ احیان تب کر بولا۔ کون لڑکی؟ داجی حیران ہوئے۔ مخالف پارٹی کے وکیل محترمہ بسمہ خالد مغل صاحبہ۔ احیان نے اسے چبا چبا کر اس کا نام دہرایا، حقیقت میں اسے دانتوں تلے چبا رہا ہو۔ بسمہ خالد مغل؟ داجی بری طرح چونکے۔ فاروق ایسوسیٹس کے چیمبر میں بیٹھتی ہے نا؟ آپ کیسے جانتے ہیں؟ احیان کو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اسے علم تھا پچھلے 10 سال سے داجی بزنس سے بالکل کٹ کر گھر تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ وہی ہے۔ داجی کے لبوں پر ایک پراسرار سے مسکراہٹ ابھری۔ ہاں 100% وہی ہے، موسٹ جونیئر لیکن حد درجہ شارپ۔ تم ملے ہو اس سے؟ نہیں۔ تو جاؤ، جا کر ملو اس سے اور کہنا شاہ جی نے بھیجا ہے۔ داجی کی بات پر اس نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ آگے سے اس نے پوچھ لیا، کون شاہ جی؟ نہیں پوچھے گی۔ داجی اب کھل کر مسکرا رہے تھے۔ احیان کو ان کی ذہنی حالت پر کچھ شک ہوا۔ ایک لفظ بھی نہیں پوچھے گی؟ داجی کی بات پر مزید مشکوک ہوا۔ کوئی خفیہ شادی وادی تو نہیں کر رکھی آپ نے؟ اس کے شک کی لہجے پر داجی بے اختیار ہنسے۔ گدھے، اس کی عمر 24-25 سالوں کی اور میری سب سے بڑی پوتی امارہ اس وقت 30 سال کی ہے، لیکن ششو پنج کا شکار ہوا۔ تمہارا پرابلم حل ہو جائے گا، 100% گارنٹی ہے۔ داجی نے اسے مزید لالچ دیا۔ عماد بتا رہا تھا بہت اصول پسند ہے۔ احیان نے ہلکا سے جھجک کر کہا نا کچھ نہیں کہے گی۔ داجی پرسکون تھے۔ پھنسوا مت دیجیے گا کسی چکر میں۔ اس کا دل تو نہیں مان رہا تھا، لیکن معاملہ کروڑوں کا تھا، اس لیے اپنے دل کو ایک سائڈ پر بٹھا کر سوچنا ہی پڑا۔ اس کے داجی سید مجتبیٰ علی شاہ کے 2 بیٹے سجاد علی اور مراد علی تھے۔ بڑے بیٹے سجاد علی کی صرف ایک بیٹی امارہ تھی، جو شادی کے بعد لاہور میں مقیم تھی، جبکہ چھوٹے بیٹے مراد علی کے 3 بیٹے حمزہ، بلال اور احیان تھے، جن میں حمزہ اور بلال شادی شدہ اور باپ کے ساتھ بزنس میں مکمل ہاتھ بٹارے تھے۔ لیکن احیان کو شروع سے اپنی راہیں خود نکالنے کا شوق تھا، اور وہ مراد صاحب کی مخالفت کے باوجود اپنے دادا کی مکمل حمایت کے ساتھ علیحدہ بزنس اپنے بہترین دوست عماد کے ساتھ شروع کر چکا تھا۔ لیدر فیکٹری کے لیے خریدی جانے والی زمین ان کے لیے نوالا بن چکی تھی، جسے نہ وہ نگل سکتے تھے اور نہ اگل۔ سجاد علی اور مراد علی کی بیویاں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ شہر میں ایک پرائیویٹ انگلش میڈیم سکول بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہی تھی۔ مراد علی کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے احیان سے کافی شکایتیں تھیں۔ وہ ضد کر کے پڑھنے کے لیے باہر گیا۔ واپس آ کر اپنا علیحدہ بزنس شروع کرنے کا اعلان کر کے اس نے اپنے باپ تایا کو حیران کم اور پریشان زیادہ کر دیا تھا۔ دادا کی سپورٹ کی وجہ سے احیان کے اکثر مسائل آسانی سے حل ہو جاتے تھے، لیکن متنازع زمین کے مسئلے نے دونوں دوستوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ دونوں ہی اپنے والدین سے یہ بات چھپائے ہوئے تھے اور اپنے طور پر حل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس نے سر اٹھا کر سرخ اینٹوں سے بنی قدیم اور جدید امتزاج کی حامل عمارت کو سرسری سی نگاہ سے دیکھا۔ اس 5 منزلہ عمارت کے دلکشی میں ایک محسوس کیے جانے والی متانت اور سنجیدگی تھی۔ اس کے سامنے لش گرین کلر کا خوبصورت لان تھا، جس کی کانٹ چھانٹ اور پودوں کی ترتیب سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس نے ایک توصیفی نگاہ لان پر ڈالی اور اس کی سلور ہونڈا سویک اب اس بلڈنگ میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے داخلی دروازے کے پاس ایک خاص ترتیب میں سفید سنگ مرمر کے گملے رکھے گئے تھے، جس نے ارد گرد کے ماحول کی خوبصورتی کو دگنا کر دیا تھا۔ لان کی انتہائی بائیں طرف وسیع اور ریس پارکنگ تھی، جہاں اس وقت ویکینڈ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی تعداد خاصی کم تھی۔ احیان نے انتہائی سنجیدگی سے اپنے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ باہر نکل کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ اس کے اوپر رکھا چشمہ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی اکتاہٹ تھی۔ کسی ناپسندیدہ شخصیت سے ملاقات کا تصور جتنا بیزار کن ہوتا ہے، اس سے کئی گنا بیزاری احیان کے چہرے پر ٹپک رہی تھی۔ بلیک کلر کے اٹیلین سوٹ میں اس کا قد خاصا لمبا اور شخصیت میں محسوس کی جانے والی بے نیازی تھی۔
باہر نکلتے ہی اس نے آنکھوں پر سلور کلر کا چشمہ لگایا اور بریف کیس اٹھا کر گاڑی کو لاک کیا۔ سفید سنگ مرمر کے بیزاری سے چلتے ہوئے وہ اس عمارت کی طرف بڑھا۔ گلاس وال کا بنا دروازہ اندر کی جانب دھکیل کر وہ جیسے ہی عمارت میں داخل ہوا، اے سی کی خوشگوار ٹھنڈک میں کسی دل فریب ایئر فریشنر نے اس کا استقبال کیا۔ ریسیپشن پر ایک اکتائی ہوئی لڑکی نے اس ڈیشنگ پرسنالٹی کے حامل شخص کو اندر آتے دیکھا، فوراً ایکٹیو ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بڑی پروفیشنل قسم کی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اب سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فاروق ایسوسیٹس کا آفس کس فلور پر ہے؟ پہلی دفعہ آیا تھا وہاں۔ 3rd فلور پر، رائٹ کوریڈور میں۔ اس نے مسکرا کر اس کی رہنمائی کی۔ آپ کو وہاں کس سے ملنا ہے؟ اس لڑکی نے بڑے خوشگوار انداز سے پوچھا۔ ایڈوکیٹ بسمہ خالد سے۔ اسپاٹ سے انداز سے کہہ کر لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ بہت ہی روڈ بندہ ہے۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے برا سا منہ بناتے ہوئے سوچا اور اپنے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ واہ احیان مراد، اب تم پر یہ وقت بھی آنا تھا۔ لفٹ میں سوار ہو کر اس نے خود کو کوسا۔ دھیان سے جانا، بسمہ خالد بولتے ہوئے کسی کا لحاظ ذرا کم ہی کرتی ہے۔ لفٹ سے باہر نکلتے اسے اپنے بزنس پارٹنر اماد کی بات یاد آئی تو دل میں کوفت کا احساس مزید بھر گیا۔ قطار میں بنے ہوئے آفیسز پر ناموں کی تختیاں پڑھتے ہوئے فاروق ایسوسیٹ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا لیکن آ چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ریسیپشن پر موجود لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سامنے ایک اور کوریڈور تھا جہاں دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے آفیسز بنے ہوئے تھے۔ یہ سب اس چیمبر میں بیٹھنے والے ایڈوکیٹس کی پرائیویسی کے خیال سے بنائے گئے تھے۔ سامنے ایک میٹنگ ہال تھا۔ بسمہ خالد کا آفس کہاں ہے؟ اس کے سنجیدہ سے انداز پر ریسیپشن پر موجود لڑکی نے دائیں کوریڈور کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فوراً اس سائڈ پر مڑا تو پہلی دروازے پر اس کا نام دیکھ کر اس نے ہلکا سا ناک کیا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک نازک سی ینگ لڑکی کو دیکھ کر اسے جھٹکا سا لگا۔ یہ چھٹانک بھر لڑکی کسی کو ناکو چنے چبوا سکتی ہے؟ اس کے ذہن میں پہلی سوچ یہی ابھری تھی۔ مجھے ایڈوکیٹ بسمہ صاحبہ سے ملنا تھا۔ احیان کے لیے اتنی کم عمر وکیل کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی تسلی کرنے کے لیے پوچھ ہی لیا۔ جی میں ہوں بسمہ۔ اس نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے احیان مراد کہتے ہیں۔ میں نے کل ریسیپشن پر 12 بجے اپائنٹمنٹ کے لیے اپنا نام لکھوایا تھا۔ اس نے وال کلاک پر ایک نظر ڈال کر اسے جتایا۔ اوہ یس، اس نے ہلکا سا ہاتھ اپنی پیشانی پر مار کر اپنی یادداشت کو کوسا اور جلدی سے میز پر رکھا اپنا چشمہ ٹیشو سے صاف کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ اس نے چشمہ لگاتے ہوئے سنجیدگی سے وضاحت دی تو طلحہ کو محسوس ہے کہ گلاسز کی وجہ سے اب اتنی بھی کم عمر دکھائی نہیں دے رہی تھی جتنی گلاسز کے بغیر لگتی تھی۔ اٹس اوکے، اس نے بھی فارمل انداز میں کہہ کر اس کے آفس کا انٹیریئر دیکھا جس میں سفید اور گرے رنگ نمایاں تھا۔ اس کی سیٹ کے پیچھے ایک دیوار گیر الماری تھی جو قانون کی موٹی موٹی کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ چائے لیں گے یا کافی؟ اس نے بڑے فارمل انداز سے گفتگو کا آغاز کیا۔ نو تھینکس، احیان نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ جی فرمائیے، آپ کسی کیس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ بسمہ نے ہلکے پھلکے انداز سے پوچھا تو احیان کو اپنے پارٹنر کی ساری باتیں مبالغہ آرائی پر مشتمل لگنے لگیں جو اس نے اس معصوم سی لڑکی کے بارے میں پھیلا رکھی تھی۔ میں آپ سے کسی نیو کیس کے سلسلے میں بات کرنے نہیں آیا، اس نے سنبھل کر بات کا آغاز کیا۔ میرا تعلق اسٹار گروپ آف کمپنی سے ہے۔ اس بات پر زبردست انداز سے چونکی اور اس کا چہرہ ہلکا سا تناؤ کا شکار ہوا۔ دیکھیں، اگر آپ اس متنازع زمین کے کیس کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں، آئی ایم سوری، آپ ہمارے کلائنٹ نہیں۔ اس نے بے رخی کے سارے ریکارڈ ایک لمحے میں توڑے۔ احیان کا چہرہ خفت کے گہرے احساس سے سرخ ہوا۔ اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا اتنے معصوم چہرے کے پیچھے کتنی خطرناک زبان چھپی ہوئی ہے۔ میں اس موضوع پر بات کرنے ہرگز نہیں آیا، اس نے بمشکل تحمل بھرے انداز سے کہا۔ پھر اس کا انداز سراسر احیان کو توہین آمیز لگا۔ مجھے شاہ جی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے طلسم نکال کر اس پر پھونک ہی دیا جس کے بارے میں داجی کا خیال تھا سارے دروازے کھل جا سم سم کی طرح کھلتے جائیں گے۔ کیا؟ بسمہ کو شاک لگا۔ اس نے سخت تعجب بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا جس نے گویا کمرے میں شور پھونک دیا ہو۔ آپ کو شاہ جی نے بھیجا ہے؟ اس نے بڑی سرعت سے خود کو سنبھالا۔ اب اس کے لہجے میں ترشی کے بجائے نرمی، نظروں میں تلخی کے بجائے عقیدت تھی۔ جی، آپ کو کوئی شک ہے تو ان کو کال کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ احیان کو اس کے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے پر حیرت ہوئی۔ میرے پاس ان کا کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، اس کے جواب نے اب احیان کو حیران کیا، جبکہ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد گویا ہوئی۔ ان کا اسٹار گروپ آف کمپنی سے کیا تعلق ہے؟ وہ اب حقیقتاً پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ان کا نہیں، میرا تعلق ہے۔ احیان کے منہ سے پھسلا۔ آپ کا ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟
اس نے بے چینی سے پہلو بدل کر پوچھا۔ میرے گرینڈ فادر ہیں وہ۔ احیان کی بات پر اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ اوہ، آئی ایم سوری، بمشکل مسکرائی۔ میرے خیال میں ہمیں اب اس کیس پر بات کر لینی چاہیے۔ میں کیا ہیلپ کر سکتی ہوں آپ کی؟ فوراً اٹھی، دیوار میں ایک ترتیب سے بنے کیبنٹس میں سے ایک فائل نکال کر لے آئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں اس کیس پر بات کرنے نہیں آیا۔ گیند اب احیان کے کورٹ میں تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے شارٹ لگایا اور کھڑا ہو گیا۔ بسما نے حیرانگی سے اس شخص کو دیکھا، جبکہ اس کے چہرے کی حیرانگی بوکھلاہٹ احیان کو لطف دے رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کاش عماد بھی اس کے ساتھ ہوتا اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا، شاید اس کی اتنے دنوں کی اذیت میں کمی آ جاتی۔ بیٹھ جائیں، مجھے اندازہ ہو چکا ہے شاہ جی نے آپ کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے۔ وہ بڑے پر اعتماد انداز کے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ کس وجہ سے بھیجا ہے؟ احیان نے سراسر اسے چڑھایا۔ یہی کہ مجھے اس کیس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور جس حد تک ہو سکے آپ کی کمپنی کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا سکون درہم برہم کر رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے نظریں چرائیں۔ جھوٹ بولنے کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، جن میں سر فہرست مد مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے۔ اس کا طنزیہ لہجہ احیان کو سلگا گیا۔ جی، اس کا عملی مظاہرہ تو آپ اکثر کورٹ میں کرتی ہوں گی۔ اسی جھوٹ پر ہی تو آپ کی روزی روٹی کا انحصار ہے۔ حساب برابر کرتے ہی وہ آفس سے گولی کی طرح نکلا اور بسما کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یار، کہیں تمہارے داجی کا اس کی والدہ کے ساتھ ماضی میں کوئی افیئر تو نہیں چلتا رہا؟ عماد نے فرائیڈ رائس اپنے پلیٹ میں نکالتے ہوئے شرارت سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت میریٹ میں موجود تھے اور احیان اسے سارا قصہ سنا چکا تھا۔ تمہیں وہ اتنی اچھی لگتی ہے جو اپنی والدہ کے کسی پرانے عاشق کا نام سنتے ہی اپنے سارے اصول بدل ڈالے؟ احیان نے برا سا منہ بنایا۔ پھر مجھے تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی، پوچھو نا داجی سے۔ عماد کا تجسس عروج پر تھا۔ پتہ تو ہے تمہیں داجی کا، جو نہ بات بتانی ہو جتنا مرضی دیوار سے سر پھوڑ لو، نہیں بتاتے۔ احیان نے اسے یاد دلایا تو مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا وہ غلط نہیں کہہ رہا۔ کچھ بھی ہے یار، اب مجھے کچھ تسلی ہے، معاملہ ہینڈل ہو جائے گا۔ عماد نے سنجیدگی سے کہا۔ ہونا بھی چاہیے۔ اس زمین کے معاملے میں دھوکہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ہمیں کون سا پتہ تھا؟ احیان نے رشین سیلیڈ پلیٹ میں نکالتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بسما خالدی ہے نا، فاروق صاحب کے ساتھ؟ عماد کھانا کھاتے ہوئے ایک دم چونکا۔ کہیں اس بابے نے کوئی لائن تو فٹ نہیں کر رکھی اس لڑکی کے ساتھ؟ احیان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا۔ بسما مسکراتے ہوئے 60 سالہ فاروق احمد کے ساتھ اسی ہوٹل کے ہال میں ایک ریزرو ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نہیں یار، اس ٹائپ کی نہیں ہے وہ۔ عماد نے فوراً ہی تردید کی۔ وہ نہ صحیح، فاروق احمد تو ہو سکتا ہے نا؟ وہ شرارت سے مسکرائے۔ یار، سب جانتے ہیں اس نے بسما کو اپنی بیٹی بنا رکھا ہے۔ اس کی بیٹی کی کلاس فیلو تو تھی ہے، ورنہ فاروق احمد کہاں کسی نئے وکیل کو گھاس ڈالتا ہے۔ عماد کی معلومات مکمل تھیں۔ تم نے بڑا ریسرچ ورک کر رکھا ہے اس زبان دراز پر؟ احیان ہنسا۔ تم تو امریکہ میں جا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں سب کا متھا تو میں ہی دے رہا تھا۔ تم نے اس کے کورٹ میں چلتی زبان نہیں دیکھی؟ عماد کو ایک پرانا زخم یاد آیا۔ فیس ٹو فیس بات کرنے میں وہ جتنی سنگین لگتی ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ احیان نے منچورے پلیٹ میں نکالتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ویسے وہ جتنی ذہین اور حسین ہے، یہ دونوں خوبیاں کسی بھی عورت کو مردوں کے لیے واقعی سنگین بنا سکتی ہیں۔ عماد اب کھل کر ہنسا۔ پتہ نہیں ڈیڈی نے اتنا بڑا بزنس کیسے سنبھالا ہوا ہے، یہاں تو سر منڈواتے ہی اولے پڑتے ہیں۔ احیان کا پہلا ہی تجربہ تلخ تھا۔ تو کس نے کہا تھا ایڈونچر کرنے کو؟ حمزہ اور بلال بھائی بھی تو انکل کے ساتھ ہی بزنس کر رہے ہیں۔ عماد نے اس کے 2 بڑے بھائیوں کا نام لے کر یاد دلایا۔ مجھے پسند نہیں، میں اپنے بلبوتے پر کرنا چاہتا ہوں سب۔ احیان کے زندگی گزارنے کے اپنے ہی اصول تھے۔ ویسے اس ملاقات کا کوئی اثر بھی ہوگا؟ یہ اس زمین سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ عماد کا ذہن ابھی اسی کیس میں الجھا ہوا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نے بھی تو کروڑوں کا سودا اندھوں کی طرح کر لیا۔ کسی سے مشورہ تک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ احیان کو آج کل اپنے اوپر کچھ زیادہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بات پر عماد نے فوراً تائید کرنے کے لیے اس بات میں سر ہلایا۔ ایکسکیوز می، آپ عماد دورانی ہیں نا؟ بسما کی آواز پر وہ دونوں یکدم چونکے۔ پتہ نہیں کب ان کے سر پہ پہنچی، انہیں گفتگو کے دوران احساس ہی نہیں ہوا۔ اس وقت رائل بلو سوٹ میں اس کی شفاف رنگت دمک رہی تھی۔ یس مس بسما، ہیو اے سیٹ پلیز۔ عماد بوکھلا کے کھڑا ہوا۔ نو تھینکس، مجھے سید مجتبیٰ علی شاہ کا نمبر چاہیے تھا۔ دیکھ احیان کی طرف، لیکن مخاطب عماد سے تھی۔ احیان اس وقت بے نیازی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بڑے آرام سے چکن جنجر کھانے میں مگن تھا، جیسے اسی کام کے لیے تو آیا ہو۔ جی ضرور۔
इमाद ने जल्दी से अपने सेल फ़ोन से उनका नंबर देकर उसे लिखवाया। थैंक्स। मुस्कुराते खासी दिलकश लगती थी। अहियान को पहली दफ़ा एहसास हुआ, यार तुमने एक दफ़ा भी उसे बैठने को नहीं कहा। एटिकेट्स और मैनर्स भी किसी चीज़ का नाम है। जैसे ही वहाँ से गई इमाद अहियान पर बरस पड़ा। हाँ तो तमीज़ उसे होनी चाहिए, मेरे दादा का नंबर वो तुमसे मांग रही है। अहियान चिढ़कर बोला तो इमाद को हंसी आ गई। अच्छा तो असल दुख तुम्हें इस बात का है। इमाद अब तसल्ली से स्वीट डिश पे हाथ साफ कर रहा था, जबकि अहियान ने खा जाने वाली नज़रों से अपने इस बेहतरीन दोस्त को देखा। बेजारी से सर झटक कर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। वैसे नंबर किस लिए लिया है इसने? वह हल्का सा परेशान हुआ। अल्लाह बेहतर जानता है, अहियान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। जाकर दादी से पूछना ज़रूर। इमाद की सोई वहीं अटकी हुई थी। जी जनाब ज़रूर, जो हुक्म सरकार का। अहियान ने हल्के फुल्के अंदाज से कहा और खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। थैंक्स गॉड, प्रॉब्लम हल हो गया। जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ इमाद ने पुरजोश अंदाज में उसे इत्तला दी। वो कैसे? वो सख्त हैरान हुआ। हाशमी साहब आए थे, उन्होंने बताया कि दूसरी पार्टी मुसालियत के लिए तैयार हो गई है, हमें अपनी पेमेंट वापस मिल जाएगी। इमाद ने हकीकतन उसे अच्छी खबर सुनाई थी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? एडवोकेट बिस्माज हाशमी साहब के चैम्बर में आई थी अपने मौक्कल के साथ। फिर? अहियान को यकीन नहीं आया। हमें अपनी पेमेंट वापस मिल जाएगी, बाकी उस ज़मीन के मालकान आपस में जो भी तय करें, ये उनका मामला है। इमाद ने तफसीलन बताया। थैंक गॉड। अहियान को पूरे 3 माह बाद अपने आसाब पुरसकून होते हुए महसूस हुए। मुझे दादी को ख़ुद ये खबर सुनानी चाहिए। फ़ौरन अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर निकला। जैसे ही उसकी गाड़ी मुश्तबा कॉटेज के सामने पहुंची, मेन गेट खुला और अंदर से एक सिल्वर ग्रे स्विफ्ट गाड़ी निकली जिसे बिस्मा ड्राइव कर रही थी। अहियान को इसे देखकर हैरत का झटका लगा। बिस्मा ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली, अपनी गाड़ी निकाल कर ले गई। ये मोहतरमा किससे मिलने आई थी? उसने अपनी गाड़ी 1 मिनट के लिए गेट पर रोकी और चौकीदार से पूछा। बड़े साहब से। चौकीदार ने मोतबाना अंदाज से जवाब दिया। कब आई थी? अहियान ने हैरानगी से दरियाफ्त किया। 2 घंटे पहले। चौकीदार के जवाब ने उसे मज़ीद हैरान किया। ओके। उसने हल्का सा सर को खम दिया और गाड़ी फौज की तरफ ले गया। 2 घंटे दादी से क्या बातें करने आई थी, यही सोचता हुआ दादी के कमरे में पहुंच गया, जो बड़े मज़े से अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठे इश्क का शीन पढ़ने में मगन थे। उसके सवाल को उन्होंने लापरवाही से सुना और इससे भी ज़्यादा लापरवाही से जवाब दिया। कहाँ ना, वैसे ही मिलने आई थी। दादी की बात पर झुंझला उठा। दादी, आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? उसने हल्का सा चिढ़कर जवाब दिया। इस घर में वही था जो इन्हें इस लहजे में जवाब दे सकता था, वरना तो मुश्तबा अली शाह के दोनों बेटों और उनकी आल औलाद को उनके सामने बेतकल्लुफ़ी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। समझने की क्या बात है, वो तो तुम हो। दादी ने मुस्कुराते किताब बंद की। तुम पूछना क्या चाहते हो? आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? नाराज़गी से बोला। मेरे एक दोस्त की बेटी है, उन्होंने साफ इसे बहलाया। सवाल ही पैदा नहीं होता। अहियान ने फ़ौरन उनकी बात को मुस्तरद किया। इसकी जितनी उम्र है, इस लिहाज से आप इसके दादा या नाना के दोस्त हो सकते हैं, इसके फादर के नहीं। अहियान की दलील पर दादी ने बेसाख्ता सर पे हाथ फेरा। हमेशा की तरह उन्हें लाजवाब कर चुका था। अहियान, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? दादी हल्का सा झुंझलाए। मैं परेशान कर रहा हूँ या आप? उसने शिकायती निगाहों से इन्हें देखा। तुम्हारे केस का फ़ैसला तुम्हारे हक़ में हो गया, बस बात ख़त्म। उन्होंने उसे फिर से बहलाना चाहा। ख़त्म कहाँ, अभी तो शुरू हुआ है, प्लीज़ बताएं ना। ज़िद पे उतर आया। इससे पहले दादी कोई और बहाना बनाते उनके स्टडी का दरवाज़ा खुला। बाबा, शाम में फैज़ान साहब के पोते का वलीमा है, आपको बहुत इसरार करके बुलाया है उन्होंने। मिसेज़ मुराद की अचानक आमद ने अहियान को झुंझलाहट में मुब्तला किया, जबकि दादी के हलक से बड़ी पुरसकून सांस खारिज हुई। मम्मी को भी अभी आना था। अहियान उनको सलाम करते जी भर कर दिल ही दिल में कोफ्त का शिकार हुआ। शुक्र है बहू, तुमने याद दिला दिया, वरना मेरे तो जहन में ही नहीं था। दादी ने मुस्कुराकर अपनी छोटी बहू को देखा, जो कम कम ही उनके पोर्शन को रौनक बख्शती थी। जब कभी आ जाती तो फिर 2 घंटे से पहले जाने का नाम ही नहीं लेती थी। सारे मामलात, ख़ानदानी इशूज़ एक ही सेशन में भुगता देती थी। ये फैज़ान साहब का वही पोता है ना जो स्कूल में अहियान का क्लास फेलो था? दादी ने यूं ही बात बढ़ाने को कहा, जबकि अहियान मुँह बनाते हुए अपने सेल फ़ोन पर किसी को टेक्स्ट करने लगा। मिसेज़ मुराद उनके स्टडी का तनकीदी जायज़ा लेते हुए चौंकी। जी जी वही। मिसेज़ मुराद ने तायद में सर हिलाया। ये गुलशन आपकी स्टडी की ढंग से सफाई नहीं करती,
देखें ज़रा, कोने में जाला लगा हुआ है। तुम जालों को छोड़ो, इस नालायक के लिए कोई लड़की ढूंढो। कब तक यूं ही फिरता रहेगा? दादाजी के शरारती अंदाज पर अहियान ने कोफ्त से पहलू बदला। लड़की से मुझे याद आया, ये कुछ देर पहले बड़ी प्यारी सी लड़की पोर्च की तरफ जा रही थी। मैंने अपने टेरेस से देखा तो मुलाजमा ने बताया कि आपसे मिलने आई थी। मिसेस मुराद की बात पर अहियान के चेहरे पर बड़ी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। दादाजी एक दफ़ा फिर घेरे में आ चुके थे। वो, दादाजी ने लंबा सा वो अदा किया, मेरे एक फ्रेंड की पोती है। दादाजी के बयान बदलने पर अहियान ने नाराज़गी से उनकी तरफ देखा। क्या करती है? मिसेस मुराद ने दिलचस्पी से पूछा। एडवोकेट है, प्रैक्टिस कर रही है आजकल। ओह, कहीं बात तय है इसकी? मिसेस मुराद की दिलचस्पी में मज़ीद इजाफा हुआ। मेरा ख्याल है अभी नहीं। दादाजी ने मुस्कुराकर अहियान को देखा, जिसके चेहरे के ज़ाविये बुरी तरह बिगड़ गए थे। तो बात करें ना अहियान के लिए, अच्छा है ये भी ठिकाने लगे। मिसेस मुराद की बात पर अहियान को झटका लगा। हद करती हैं मम्मी आप भी, मैं इतना गया गुजरा हूँ। एक टेरेस से झांक कर आपने लड़की को देखा और मेरे लिए पसंद कर लिया? उसके तल्ख अंदाज पर वो मुस्कुराई। वो दूर से ही इतनी प्यारी लग रही थी, करीब से तो यकीनन बहुत खूबसूरत होगी। मिसेस मुराद की बात पर एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ी। मम्मी, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए लाइफ पार्टनर का सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं होता। इसका मिजाज, आदतें और रवैया ज़्यादा अहम है। झुंझला कर उठा, सर झटक के कमरे से निकल गया। इसे क्या हुआ? मिसेस मुराद ने हैरानगी से अपने ससुर साहब का मुतबस्सम चेहरा देखा। कुछ नहीं, बिज़नेस की वजह से अपसेट है। उन्होंने बहाना बनाया जो उनके ही गले पड़ गया। तो इसे किसने कहा है अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाकर बैठ जाए? अच्छा खासा अपने बाप का चलता हुआ बिजनेस छोड़कर खुद तजर्बे करने बैठ गया है। पता तो है तुम्हें इसके मिजाज का, सब बच्चों से मुख्तलिफ है। दादाजी के लहजे में अहियान के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। इसका मुख्तलिफ होना ही तो परेशान करता है हमें। हमज़ा और बिलाल भी तो हैं। मिसेस मुराद ने मुंह बनाया तो मुस्कुराती है। तुम छोड़ो इसे, ये बताओ मुराद आ गया स्कॉटलैंड से? दादाजी ने उनकी तवज्जो दूसरी जानिब की। नहीं, रात 10 बजे की फ़्लाइट है उनकी। मिसेस मुराद ने संजीदगी से जवाब दिया और उनके स्टडी के पर्दे हटाए। धूप का एक तूफ़ान सा कमरे में घुस आया। सामने अहियान की गाड़ी गेट से निकल रही थी। वैसे यार, बड़े ही एहसान किया है बिस्मा खालिद ने हम पर। दोनों गोल्फ क्लब से निकल रहे थे कि अम्मात की बात पर अहियान ने तब कर उसे देखा। ऐसा कौन सा एहसान कर दिया जो तुम सुबह शाम उसके नाम की तस्बीह कर रहे हो? ये बात क्या कम है? उसने अपना वो केस बीच में ही छोड़ दिया जिसे वो आसानी से जीत सकती थी। इमाद ने रिमोट से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तो क्या कमाल किया? अहियान का मिजाज खुद ब खुद ही बरहम था। कमाल ये किया कि हमारे वकील को इस केस के सारे वीक पॉइंट बता दिए, जिसके नतीजे में दूसरी पार्टी को मजबूरन हमसे मुसालियत करनी पड़ी। अम्माद की बात पर उसका दिमाग भग करके उड़ा। तुम्हें किसने बताया? उसने बेताबी से पूछा। शहरियार हाशमी ने। इमाद ने अपने वकील का नाम लिया तो अहियान को इसकी बात का यकीन आ ही गया। अंदर की कहानी तो इसे आज मालूम हुई थी, वरना वो तो यही फ़र्ज़ किए बैठा था कि मामला बहुत आसानी से तय हो गया था। इसलिए तो वो बिस्मा खालिद का एहसान मानने को राज़ी नहीं था। सच मानो, मैं तो बहुत मशकूर हूँ इसका। इमाद की बात पर वो चिढ़ सा गया। ऐसा करो कि एक तस्बीह ख़रीदो और उस पर उसके नाम का पहाड़ा पढ़ने लगो। खैर है, तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? किसने तुम्हारी दुम पे पाँव रख दिया? वो हंसा। पता नहीं यार, आजकल खामख़ा गुस्सा आने लगा है मुझे। अहियान ने खुल कर एतराफ़ किया। तो मेरी जान, कुछ रेस्ट वेस्ट करो। ये लड़कियों की तरह बात बेबात गुस्सा करना तुम जैसे मर्द पर सूट नहीं करता। इमाद इसकी घोरियों की परवाह न करते हुए अपनी गाड़ी में बैठ कर इसे स्टार्ट कर चुका था। इससे पहले कि वो तब कर इसे जवाब देता, वो शरारत से गाड़ी निकाल कर ले गया। आज काफ़ी दिन के बाद बड़ी फुर्सत से शॉपिंग के लिए निकला था। जिन्ना सुपर से निकलकर वो सेंटोरिस शॉपिंग मॉल की तरफ निकल आया। 2 घंटे ठीक ठाक शॉपिंग करके वो बाहर निकला तो सामने बिस्मा बहुत से शॉपर उठाए इधर ही आ रही थी। उसकी गाड़ी अहियान की गाड़ी के बिल्कुल साथ थी। कैसे हैं आप? शाहजी कैसे हैं? वो मुस्कुराई। बेहतर हैं। अहियान ने संजीदगी से जवाब देते हुए उसकी तरफ देखा, जो अपनी शॉपिंग गाड़ी की पिछली सीट पर रख रही थी। वैसे प्रोफेशनल लाइफ में मैं आपसे इस बददियानती की तवक्को नहीं रखता था। अहियान ने इसे चिढ़ाने के लिए अचानक मुखातिब किया। क्या मतलब? उसकी आंखों में उलझन दर आई। आपने अपने साबका क्लाइंट के सारे वीक पॉइंट्स दूसरी पार्टी के वकील को बता दिए। इट्स नॉट फेयर। अहियान के तंजिया अंदाज पर वो मुस्कुराई। दोनों बाजू सीने पर बांधकर उसके थोड़ा करीब आई। आपको किसने कहा ऐसा? शहरियार साहब ने।
अहियान का इत्मीनान दीदनी था। उन्होंने ये नहीं बताया प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ मुझे महसूस हो कि अगली पार्टी के साथ हकीकतन ज़्यादती हो रही है, मैं अपना केस वहीं ड्रॉप कर देती हूँ। बिस्मा ने बड़े पुरएतमाद अंदाज से उसकी आंखों में झांका। दूसरी पार्टी की ज़्यादती का आपको शाहजी से मिलने के बाद पता चला होगा। अहियान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। नहीं, संजीदगी से गोया हुई। हकीकत पता चलने के बाद ही मैं उनसे माजरत करने गई थी। फ़र्ज़ करें हम लोग गलत होते, तब भी अब शाहजी के कहने पर वो केस छोड़ देती। अहियान को इससे बहस में मज़ा आने लगा। नहीं, बिस्मा ने उसे हैरान किया। शाहजी ने आपको मेरे पास भेजा तो मैं समझ गई किसी न किसी पॉइंट पर मैं गलत हूँ, वरना वो ऐसा ना करते। उसकी बात पर अहियान को झटका लगा। आप कैसे कह सकती हैं? वो कम अज़ कम मुझसे किसी गलत बात पर फेवर नहीं मांग सकते। उसने गाड़ी का दरवाज़ा ऐसे बंद किया कि एक लम्हे को अहियान को लगा जैसे उसके मुंह पर तमाचा मार कर गई हो। वो अब गाड़ी स्टार्ट कर रही थी। अहियान झुंझला कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। आंधी की तरह उड़ाता हुआ अपने घर पहुंचा। सामने दाजी लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। वो इन्हें सरसरी सा सलाम करके अंदर की जानिब बढ़ता था। दाजी ने उसे पीछे से मुखातिब किया। तुम नाराज़ हो मुझसे? वो चलते चलते मुड़ा। मैं ऐसी जसारत कर सकता हूँ भला? वो वाकई उनसे खफा था। जसारते तो तुम खासी बड़ी बड़ी करने लगे हो, तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता। दाजी के गिले पर वो हल्का सा झुंझलाया। आपको वो लड़की मुझसे ज़्यादा अजीज़ है ना? बेख्तियार इसकी ज़ुबान फिसली तो मुस्कुराती है। किसी की पर्सनल लाइफ को इसकी इजाज़त के बगैर डिस्कस करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। दाजी के संजीदा अंदाज पर वो ठिठका। उसने मना किया है आपको? नहीं। लॉन चेयर पर बैठते हुए बोले, मेरा अपना भी तो इखलाकी तौर पे फ़र्ज़ बनता है। इट्स ओके। कुछ देर सोचने के बाद उसने हथियार डाल ही दिए, क्योंकि ये बात तो तयशुदा थी। दाजी से उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं उगलवा सकता। अगले कई दिन तक वो और अम्माद अपनी फैक्ट्री के लिए कोई और जगह ढूंढने में मसरूफ़ रहे। आखिरकार उन्हें एक मुनासिब जगह मिल ही गई। इस दफ़ा दोनों खासे मोहतात थे, इसलिए मामला खैर असलूबी से सरअंजाम पा गया। इन्हीं मसरूफियात की बिना पर उसकी कई दिन तक दाजी से मुलाकात नहीं हुई। बिस्मा तो बिल्कुल ही जहन से निकल चुकी थी। इस दिन वो रात 12 बजे के करीब घर पहुंचा तो हैरान रह गया। पोर्च में दाजी की गाड़ी स्टार्ट खड़ी थी। मुलाजिम उनका छोटा ब्रीफ केस गाड़ी में रख रहा था, जबकि दाजी परेशानी के आलम में किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। उसे देखते ही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। दाजी कहीं जा रहे हैं क्या? अहियान को सख्त हैरानगी हुई, क्योंकि बहुत अरसे से उन्होंने बाहर निकलना खासा कम कर दिया था और अब रात के इस तरह सूटकेस के साथ निकलना वाकई ताज्जुब की बात थी। हाँ, एक एमरजेंसी हो गई है, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। मरी के लिए निकलता हूँ। मरी? इस वक्त? कोई प्रॉब्लम है तो मैं साथ चलूँ? वो परेशान हुआ। दाजी एक लम्हे को ठिठके कुछ सोचा, फिर इस बात में सर हिला दिया। मैं गाड़ी में हूँ, तुम एक दो सूट ले आओ अपने, हमें रहना पड़ेगा वहाँ। अपनी बात कहकर वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। अहियान उलझन भरे अंदाज से अपने कमरे में बढ़ा, 2-3 सूट अपने बैग में डाले और लैपटॉप उठाकर बाहर निकल आया। रात की तैरगी में गाड़ी घर से निकली। उसने जल्दी से अम्माद को टेक्स्ट करके बताया कि वो दाजी के साथ गांव जा रहा है, बाकी मामलात वो देख ले। F7 सेक्टर से गाड़ी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर पहुंच चुकी थी। दाजी का चेहरा स्पाट और अंदाज में कोई बात ऐसी थी वो कई दफ़ा इन्हें मुखातिब करते करते रह गया। शक्कर पड़ियाँ इशारे से गाड़ी H8 सेक्टर की तरफ मुड़ गई। वो थोड़ा सा हैरान हुआ, ये मरी का रूट तो नहीं था। कार इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक गई। अहियान ने सवालिया निगाहों से दाजी की तरफ देखा। उजलत भरे अंदाज से गाड़ी से निकले और उसे वहीं बैठने का इशारा किया। 10 मिनट के बाद उनकी वापसी बिस्मा खालिद के साथ हुई, जिसका चेहरा शिद्दत गिरिया से सुर्ख और आंखों से आंसू कतार की सूरत में बह रहे थे। अहियान को गैर मुतवक्के तौर पर उसे देखकर झटका लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उससे अगली मुलाकात इतनी अजीब तरीके से होगी। वो दाजी के कंधे से लगी गाड़ी की तरफ आते हुए मुसलसल रो रही थी। ऐसा लगता था अभी अभी किसी गहरे सदमे से दो चार हुई हो। अहियान, तुम ड्राइवर के साथ अगली सीट पर चले जाओ। दाजी के संजीदा अंदाज पर फ़ौरन खामोशी से गाड़ी से उतरा और अगली सीट पर बैठ गया। एम्बुलेंस वाले से कहो हमारी गाड़ी के पीछे रहे। दाजी ने ड्राइवर को अगला हुक्म सादिर किया, जिसे सुनते ही अहियान का दिमाग भग करके उड़ा। अभी तक ही सारा मोहम्मद समझने से कासिर था। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पिछली सीट पर बैठे दाजी ने यकीनन ये दिलासा बिस्मा को दिया था। गाड़ी अब इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मरी की जानिब भाग रही थी। इसके पीछे खामोशी से दौड़ती एम्बुलेंस इस बात की गवाह थी कि इसमें आने वाला मर्द मुर्दा जिस्म अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका है।
یقیناً اس کا بسما کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے۔ رات کے سناٹے میں اس لڑکی کی سسکیاں ماحول کو عجیب سا بنا رہی تھیں۔ سردیوں کا موسم تو ویسے بھی پہاڑی لوگوں کے لیے خاصا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ٹمپریچر منفی میں تھا۔ رات کی تیرگی میں دائیں بائیں بلند و بالا پہاڑ بعض دفعہ بہت ہیبت ناک لگتے ہیں۔ احیان اپنے ارد گرد کے مناظر سے بے نیاز بس پچھلی سیٹ پر بیٹھے دو لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی اور اس کا داجی سے کیا رشتہ ہے؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ تھک چکا تھا۔ ایمبولینس میں رکھی میت کس کی ہے؟ اس میت کا داجی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ سڑک پر دوڑتی ہوئی گاڑی کو ایک دم جھٹکا لگا۔ ڈرائیور نے جلدی سے بریک لگا دی۔ احیان نے چونک کر دیکھا، سڑک کے کنارے پر ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس کے برآمدے میں دو آدمی لکڑیوں کو الاؤ جلائے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا احمد بخش؟ داجی کی آواز میں تشویش کا عنصر شامل ہوا۔ انہوں نے شیشہ نیچے کر کے ڈرائیور سے پوچھا جو گاڑی کا جائزہ لینے میں مگن تھا۔ صاحب جی، گاڑی کا پچھلا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ احمد بخش کے دانت سردی کی شدت سے بج رہے تھے۔ پیچھے آنے والی ایمبولینس بھی رک گئی۔ آپ لوگ سامنے والے ہوٹل میں چلے جائیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ ڈرائیور کے مشورے پر احیان نے جیسی گاڑی کا دروازہ کھولا، بارش کی ایک تیز بوچھاڑ نے اس کا استقبال کیا۔ سردیوں کی اس یخ بستہ رات میں پہلی دفعہ احیان کو بارش سخت بری لگی۔ ہڈیوں کو منجمد کر دینے والی ہوا نے اچھی خاصی کپ کپی کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ وہ، داجی اور بسما سڑک پر بنے اس چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں چلے آئے۔ 2 منٹ کی واک نے ان تینوں کو اچھا خاصا بھگو دیا تھا۔ رات کے 2 بجے اس ہوٹل کا مالک 3 لوگوں کو آتا دیکھ کر حیران ہوا۔ چائے ملے گی؟ داجی کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واش روم کس طرف ہے؟ داجی کی بات پر ہوٹل کے مالک نے ایک طرف اشارہ کیا۔ بسما بیٹا، آ بیٹھیں۔ داجی نے سامنے رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا تو افسردہ سے انداز میں اس طرف چلتی۔ احیان سامنے لگے واش بیسن کی طرف آ گیا اور نل کھول کر جیسے ہی ہاتھ دھونے کے لیے نیچے کیے، اس کو جھٹکا سا لگا۔ یک ٹھنڈا پانی ایک لمحے کو سارے حواس معطل کر گیا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیے، مزید دھونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جیسے ہی وہ واپس آیا اسے ایک دم جھٹکا لگا۔ بسما سامنے موجود حال میں نہیں تھی۔ کہاں گئی وہ؟ احیان پریشانی سے ہوٹل سے باہر نکلا۔ موسلادھار بارش میں وہ سڑک کے پاس رکی ایمبولینس کا دروازہ پکڑے بری طرح رو رہی تھی۔ سردیوں کی اس ٹھنڈی یک رات میں دھواں دھار ہونے والی بارش کے درمیان ایمبولینس کے پاس کھڑی وہ لڑکی اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے کندھوں تک آتے بال اور سیاہ شال بری طرح بھیگ چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ احیان نے ناراضگی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں اس قدر اذیت، وحشت، سراسیمگی تھی کہ احیان نے خوف زدہ ہو کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر پھیلا کرب وہ رات کی اس تاریکی میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ لمحہ لمحہ ختم ہو رہی تھی۔ وہ اذیت کی اس انتہا پر تھی جہاں انسان کا رابطہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور موسموں سے بالکل کٹ جاتا ہے۔ ماما پلیز اٹھ جائیں۔ ایمبولینس کا دروازہ پکڑے دیوانوں کی طرح رو رہی تھی۔ احیان کو ساری فضا ہی سوگوار محسوس ہوئی۔ ایسے لگا جیسے آسمان بھی اس کے غم میں کھل کر رو رہا، ہر بوند اشک بار تھی۔ ٹکٹ ایزی پلیز، اس نے بے ساختہ جذبہ ہمدردی سے مغلوب ہو کر اسے اپنے بازو کے ساتھ لگایا۔ ویسی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ احیان، بسما، داجی ہوٹل کی منڈیر کے نیچے آ کر بلند آواز میں بولے۔ احیان نے آہستگی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی پکڑ کر اپنے ساتھ ہوٹل کی طرف لے آیا۔ بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سردی کی شدت سے نیلے ہو رہے تھے۔ بسما، داجی کی آواز میں پنہا دکھ اس وقت وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ جس قیامت سے وہ گزر رہی تھی وہ لوگ بس اس کا اندازہ کر سکتے تھے۔ بے وقوف لڑکی، سارے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں تمہارے۔ داجی کے لہجے میں شفقت کی فراوانی تھی۔ سوری انکل۔ اس نے بازو کی پشت سے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رکھا۔ احیان، اس کا بیگ نکال کر لاؤ گاڑی سے۔ 5 منٹ کے بعد واپس آیا تو وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ ڈرائیور گاڑی کا ٹائر تبدیل کر چکا تھا اور اس وقت سبھی لوگ خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ جب تک انہوں نے چائے ختم کی وہ اپنا ڈریس تبدیل کر کے آ چکی تھی۔ اور وہ سیاہ سوٹ پر سیاہ رنگ کی شال اوڑھے اس تاریک رات کا کوئی سوگوار سا حصہ لگ رہی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی میں بیٹھتے ہیٹر چلایا تو گرمائش نے اندر کا ماحول خاصا بہتر کر دیا تھا۔ رات نے مری کے بلند و بالا پہاڑوں کی دلکشی کو چھپا دیا تھا۔ ڈرائیور بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ لوگ جب مری پہنچے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ بسما کا گھر بھوربند مری کے واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ گاڑیاں اونچی نیچی بل کھاتی سڑکوں پر چلتی ہوئی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس گھر کے مکینوں کو شاید اس حادثے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔
اسی لیے گاڑیوں کی آوازیں سنتے ہی 2-3 مرد باہر نکل آئے، جبکہ ایک بوڑھی سی خاتون نے آگے بڑھ کر بسما کو گلے لگایا اور ایک دفعہ پھر بے آواز رونے لگی۔ میت کو بڑے آرام سے اتارا جا رہا تھا، ان کے کافی رشتہ دار باہر نکل آئے تھے۔ شاہ جی آپ ادھر آ جائیں۔ بسما کے کسی بزرگ رشتہ دار نے احترام کے ساتھ گھر کی بیٹھک کی طرف اشارہ کیا۔ احیان داجی کی پیروی میں اندر داخل ہوا۔ اندر کا ماحول خاصا گرم تھا، آتش دان میں آگ جل رہی تھی۔ چھوٹے سے کمرے میں 2 پلنگ، 2 کرسیاں اور میز رکھی ہوئی تھی۔ کمرے میں آرائشی چیزیں بالکل نہیں تھیں۔ آپ لوگ ریسٹ کریں، ہم لوگوں کو میت کے حوالے سے کچھ انتظامات کرنے ہیں۔ وہ بزرگ معذرت کر کے بیٹھک سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد گرما گرم چائے، انڈے، ڈرائی فروٹس کی ٹرے اندر آ گئی۔ چائے کی طلب تو دونوں کو تھی، باقی چیزوں کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اسی دوران چند اور مرد بھی شاہ جی سے ملنے کے لیے آئے اور احیان نے اندازہ لگایا وہ داجی کو بڑے احترام، عقیدت بھرے انداز سے مل رہے تھے۔ احیان سو جاؤ، ان کے کمرے سے نکلتے ہی داجی نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ خاموشی سے لیٹ گیا۔ دماغ میں ان گنت سوالوں نے ہلچل مچا رکھی تھی۔ اس ذہنی اور جسمانی مشقت کا یہ نتیجہ نکلا اگلے ہی 15 منٹوں میں گہری نیند میں تھا۔ اگلی صبح 9 بجے جا کر ہی اس کی آنکھ کھلی۔ واش روم میں گرم پانی کا چھوٹا سا ٹپ رکھا ہوا تھا۔ اسے پہلی دفعہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی مشکلات کا اندازہ ہوا۔ شاور لے کر وہ باہر نکلا تو سامنے چھوٹے سے ٹینٹ میں چند لوگ اکٹھے تھے۔ 10 بجے جنازہ تھا۔ بسما کے سارے ہی رشتہ دار اکٹھے ہو چکے تھے۔ داجی بھی اس وقت چند بزرگوں کے گھیرے میں تھے۔ احیان ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ ہمیں 2-3 دن یہاں رہنا ہوگا۔ جنازے کے بعد داجی کی سنجیدگی سے دی گئی اطلاع پر وہ حیران ہوا۔ وہ کیوں؟ بسما کے کچھ معاملات ہیں جن کو نپٹانا ضروری ہے۔ داجی کی بات پر اسے یاد آیا کہ رات سے اس نے دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ شاید خواتین والے حصے میں تھی۔ داجی نے شاید اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا۔ اس کی طبیعت رات سے خاصی خراب ہے۔ ڈاکٹر نے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے نیند کا انجیکشن لگایا۔ وہ ابھی سو رہی ہے۔ داجی اسے اطلاع دے کر خود کچھ اور مہمانوں کے ساتھ ایسے مصروف ہوئے کہ پھر اگلے دن ہی ہاتھ لگے۔ اس وقت تک جی بھر کر بور ہو چکا تھا۔ لیپ ٹاپ کی بیٹری ختم ہو چکی تھی اور وہ ساتھ لانا بھول گیا تھا۔ تنگ آ کر اگلے دن باہر نکل آیا۔ آج موسم خاصا خوشگوار تھا۔ موسم سرما کی نرم دھوپ نے تمام پہاڑوں پر بسیرا کر رکھا تھا۔ پتھروں پر چلتا ہوا خاصا دول نکل آیا۔ گاؤں کے جنوبی سائڈ پر چھوٹا سا قبرستان تھا۔ صنوبر اور چیڑ کے درختوں کے نیچے دور دور تک کافی سنگ مرمر کی بنی ہوئی قبریں تھیں، جو شاید یہاں کے بھیگے موسموں کی وجہ سے بنائی گئی تھی۔ ایک تازہ بنی ہوئی قبر پر فاتحہ خوانی کرتی لڑکی کو دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی۔ بسما آپ؟ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ پھیکے سے انداز سے مسکرائی۔ میں تو ٹھیک ہوں۔ آپ کی والدہ کی ڈیتھ کا بہت افسوس ہوا۔ اس نے لگے ہاتھوں افسوس کی رسم نبھائی۔ وہ میری والدہ نہیں، دادی تھیں۔ اس کی اطلاع پر اسے جھٹکا لگا۔ اوہ، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہوا۔ کیوں؟ شاہ جی نے نہیں بتایا آپ کو؟ اس کے سادہ سے انداز میں احیان کو طنز کی آمیزش محسوس ہوئی۔ وہ اب چل پڑی تھی۔ بتایا تو تھا، میں نے شاید غور نہیں کیا۔ اس نے جلدی سے صفائی دی۔ آپ کے پیرنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ وہ چلتے چلتے رکی، استجابی انداز سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے شاہ جی نے آپ کو شاید ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس نے بالکل درست اندازہ لگایا۔ کل کی نسبت آج خاصی کمپوز تھی۔ ایسا نہیں ہے، اس نے فوراً جھوٹ بولا۔ ایکچولی میرے ذہن سے نکل گیا، شاید آج کل بزنس کی طرف زیادہ دھیان تھا میرا۔ وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اونچے نیچے پہاڑی راستے پر بڑی مہارت اور تیزی سے چل رہی تھی، جبکہ احیان کو چلنے میں ذرا دشواری ہو رہی تھی۔ اچھا، اس نے تبصرہ نہیں کیا۔ احیان کو مایوسی ہوئی۔ آپ کے اور بہن بھائی نظر نہیں آئے اس موقع پر؟ میں اکلوتی ہوں، اس نے اطلاع دی۔ اوہ، وہ حیران ہوا۔ شاہ جی آپ کے کیا لگتے ہیں؟ چلتے چلتے رکی، دونوں بازو سینے پر باندھ کر بڑے آرام سے بولی، کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ اسے جھٹکا لگا۔ اگر دنیا میں انسانیت، ہمدردی، انسان دوستی کی بنیاد پر بنائے جانے والے رشتوں کا کوئی نام ہے تو سمجھ لیں شاہ جی کے میرے ساتھ یہی رشتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ کے وہ وہیں کھڑا سوچتے کا سوچتا رہ گیا۔ یار یہ کیا فلم چل رہی ہے یہاں؟ اس نے تنگ آ کر اماد کو فون ملا لیا۔ لگتا ہے داجی کا اس کی دادی مرحومہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے۔ اماد کی بات نے اسے ہلکی سی الجھن میں مبتلا کیا۔ دل ایک دم بدمزہ ہو گیا۔ سست سے قدموں سے وہ اس کے گھر میں پہنچا۔ بیٹھک کا دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، بسما داجی کے سامنے والے پلنگ پر دل گرفتہ سے انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ اسے کچھ سمجھا رہے تھے۔
اپنی دادی سے ہی کچھ سیکھ لو، کتنی باہمت خاتون تھی وہ، تم ابھی سے حوصلہ ہار رہی ہو۔ داجی کی بات پر احیان نے چونک کر داجی کا چہرہ دیکھا۔ امات کی بات میں سے کوئی نہ کوئی سچائی محسوس ہوئی۔ ان کے جیسی تو مر کر بھی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ خاصی دل گرفتہ سی لگ رہی تھی احیان کو اس موقع پر، اپنا آپ خاصا آکورڈ لگ رہا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بن کر خود ہی داجی کے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گفتگو کر رہے تھے کوئی اور کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ تمہیں اگر عطاء الرحمن پسند نہیں تو میں خود تمہارے تایا سے بات کر لیتا ہوں۔ داجی کی بات پر وہ الجھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، واقعی کسی گہری الجھن میں تھی، لگتا ہی نہیں تھا یہ وہی بسمہ خالد ہے جو کورٹ میں پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کی تہ تک 1 منٹ میں پہنچ جاتی تھی۔ وہ اپنی ذاتی زندگی کے معاملے میں اس قدر شش و پنج کا شکار تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ جاؤ ریسٹ کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ داجی کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔ داجی اب اس کی طرف متوجہ ہوئے، دنیا جہان کی بیزاری اپنے چہرے پر سجائے بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ اس کے مزاج آشنا ہونے کا دعویٰ یوں ہی تو نہیں کرتے تھے۔ کچھ نہیں، کب چلنا یہاں سے داجی؟ وہ واقعی سخت بور ہو چکا تھا۔ بس 1-2 دن اور۔ ان کی بات پر اسے کرنٹ ہی تو لگا تھا۔ کیا 2-4 دن اور؟ ایک دفعہ پھر بدمزہ ہوا۔ تم اگر بور ہو رہے ہو تو میں تمہیں واپس بھیجوا سکتا ہوں اسلام آباد، میں 1-2 دن بعد آ جاؤں گا۔ ان کی بات پر وہ جھنجلا اٹھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی داجی، جب آپ نے مجھے ڈھنگ سے کوئی بات تو بتانی نہیں ہے، میں یہاں بیٹھ کر مکھیاں ماروں؟ اچھا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ ان کی اگلی بات نے احیان کو حیران کیا۔ یہ بسمہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بیزار سے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کسی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگلے بندے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق، رشتہ داری ضرور ہو؟ داجی کے سنجیدہ انداز پر وہ چونکا۔ کوئی نہ کوئی تو لنک ضرور ہوتا ہے، ورنہ ہم کیوں کسی کے لیے ایسے خوار ہوں؟ احیان نے طنزیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا میں خوار ہو رہا ہوں؟ داجی کی بات پر سٹ پٹا سا گیا۔ میں تو ہو رہا ہوں۔ وہ یہ بات صرف سوچ سکتا تھا، کہنے کی صورت میں داجی کی دل آزاری یقینی تھی، اس لیے وہ چپ رہا۔ بسمہ تمہارے تایا کی فیکٹری کے ایک مزدور کی بیٹی ہے۔ داجی کی بات پر اسے کرنٹ سا لگا۔ آج سے 20 سال پہلے جب بسمہ صرف 4 سال کی تھی، اس کے والد فیکٹری میں کرین سے ٹکرانے سے اپنی ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ داجی نے آخر اپنی پوٹلی کھول ہی دی تھی۔ پھر وہ سخت حیران ہوا۔ تمہارے تایا نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ تب بسمہ کی دادی زیتون بیگم روتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ داجی مضطرب انداز میں کھڑے ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ بےتاب انداز میں گویا ہوا۔ اس کی دادی نے بتایا کہ رشتہ داروں نے بھی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، حتیٰ کہ بسمہ کے چچا تایا بھی کسی قسم کی مالی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں۔ داجی نے سنجیدگی سے اس کہانی کے کچھ اور پہلو کھولے۔ اوہ، اسے افسوس ہوا۔ بسمہ کی والدہ کا انتقال اس کی پیدائش پر ہو گیا تھا۔ اس کی دادی اور باپ پر ہی اس کی ساری ذمہ داری تھی۔ پھر بس میں نے اس کے والد کی ماہانہ بنیادوں پر مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب تک اس کے والد زندہ رہے انہی کا میرے ساتھ رابطہ رہا۔ داجی نے مزید بتایا۔ اب کیا ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ ہاں، آج سے کچھ سال پہلے جب بسمہ نے گریجویشن کیا تھا۔ داجی کی بات پر اسے مزید افسوس ہوا۔ تب اس کی دادی نے دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ بسمہ لاء پڑھنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کا ایڈمیشن کروا دیا اور اس کے فادر کی وفات کے بعد بھی اس کی جاب ہونے تک امداد کا سلسلہ جاری رکھا۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ احیان کو ساری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن جیسے ہی بسمہ پریکٹیکل لائف میں آئی تو اس کی دادی نے بتایا اب انہیں مزید سپورٹ کی ضرورت نہیں۔ تو پھر آپ کبھی نہیں ملے تھے ان سے؟ وہ جلدی سے بولا۔ نہیں۔ داجی کی بات نے اسے حیران کیا۔ کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، حتیٰ کہ میری تو کبھی بسمہ سے بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ اصل میں اس کی دادی نے بہت عرصے کے بعد اسے بتایا تھا کہ گھر کے مالی معاملات کس طرح سے چلتے رہے۔ تو اب اسے کیا مسئلہ ہے؟ احیان نے الجھن بھرے انداز سے پوچھا۔ زیتون خاتون کے انتقال کے بعد اب ان کے سارے ہی رشتہ دار اٹھ کر آ گئے۔ اس کے تایا اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں بسمہ سے۔ انہوں نے اصل بات بتائی جسے سنتے احیان کو غصہ آ گیا۔ اور آپ ان خود غرض مفاد پرست لوگوں میں شادی کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں اسے؟ میں نے اسے کبھی مشورہ نہیں دیا، ہمیشہ اس کی رائے کا احترام کیا ہے۔ وہ میرے لیے بالکل امارہ کی طرح ہے۔ داجی نے اپنی اکلوتی پوتی کا نام لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری قائم کرنے کی جنہوں نے اتنے مشکل وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ احیان کا بے لاگ تبصرہ بسمہ نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہوئے بقائی میں ہوش و حواس سے سنا تھا۔ وہ جو کھانے کی ٹرے لیے اندر آ رہی تھی،
इसे सामने देखकर अहियान एकदम सटपटा सा गया। दाजी खाना? बिस्मा की बात पर अहियान बुरी तरह चौंका। बिस्मा ने इन्हें शाह जी से दाजी कहना कब शुरू किया, इसे पता ही नहीं चला। मेज़ पर रख दो बेटा, मैं हाथ धोकर आता हूँ। दाजी फ़ौरन वाशरूम की तरफ बढ़े। कुछ बातें कहना जितना आसान होता है, इन पे अमल दरामद करना इतना ही मुश्किल। अहियान से मुखातिब हुई। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ना कमरा अदालत में और ना ज़िंदगी के मैदान में। अहियान की बात पर इसने चौंक कर इस शख्स का चेहरा देखा। इसकी आंखें बिल्कुल दाजी की तरह थी। ये कोई अदालत का कटहरा नहीं है जहाँ मैं दलाइल के साथ मुखालिफ ग्रुप को लाजवाब कर दूँ। ज़ाती ज़िंदगी में इंसान को बहुत कुछ देखना पड़ता है। बिस्मा की बात पर एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट अहियान के चेहरे पर उभरी। अपनी ज़ाती ज़िंदगी को दूसरों की पसंद नापसंद पर दाव पर लगाना भी कोई अक्लमंदी तो नहीं। दाजी को वॉशरूम से बाहर निकलते देखकर खुद भी हाथ धोने के लिए बढ़ गया। जाते जाते बिस्मा को गहरी सोच में मुब्तला कर गया था। आओ बेटा, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। दाजी ने मोहब्बत भरे अंदाज से उसे कहा। वो चौंकी। नहीं दाजी, मुझे भूख नहीं है। वो कमरे से निकल गई। तुम करोगे बिस्मा से शादी? दाजी ने खाना खाते हुए बड़े आम से अंदाज में अचानक पूछा। उसके हाथ से निवाला गिर गया। क्या कहा आपने? अहियान को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। मैंने पूछा है कि तुम बिस्मा से शादी करोगे? दाजी ने एक दफ़ा फिर मुकम्मल इत्मीनान से पूछा। दूसरी तरफ बिस्मा, जो कि स्वीट डिश लिए दोबारा बैठक की तरफ आ रही थी। दाजी की बात सुनकर इसे झटका सा लगा। दरवाजे के पर्दे के पीछे ही रुक गई। दाजी, मजाक कर रहे हैं आप? अहियान संभल कर बोला। तुम्हारा और मेरा मजाक का रिश्ता है क्या? दाजी ठीक ठाक बुरा मान के। आई एम सॉरी दाजी, मुझे प्रपोज़ल कुछ मुनासिब नहीं लग रहा अपने लिए। इसने साफ गोई से जवाब दिया। बाहर खड़ी बिस्मा को धचका सा लगा। इसलिए कि इसका बाप मजदूर था? दाजी की बात पर अहियान ने खामोशी से सर झुका लिया। मुझे तो आज पता चला है तुम भी अपने वालिदैन की तरह स्टेटस कॉन्शियस हो। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम अपने लिए बेहतर फ़ैसला कर सकते हो। अहियान की मुसलसल खामोशी इस बात की गवाह थी कि दाजी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। दरवाजे के पर्दे के पीछे खड़ी बिस्मा को ऐसे लगा जैसे मरी के सारे पहाड़ उड़ते हुए इसके वजूद से आ टकराए हों और इसका वजूद हज़ारों हिस्सों में तकसीम हो चुका अजियत की इंतहा पर थी। बिस्मा स्वीट डिश लेकर पलट गई थी और इसे यूँ लग रहा था जैसे कई साल पहले एक क्रेन इसके बाप के वजूद से टकराई थी और उन्हें अपाहज कर गई थी। आज बहुत सालों के बाद एक बिल्डोज़र उसके वजूद के परखचे उड़ा चुका था। बिस्मा खालिद को पहली दफ़ा महसूस हुआ आला तालीम, अच्छी जॉब, माशरे में मौजूद बेहतरीन मुकाम भी कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया हमेशा किसी भी शख्स को अहमियत देने के लिए उसके शजरा नसब में जो चीज़ पहले खंगालेगी वो इसके आबा व अजदाद का स्टेटस और माशी जीत हैसियत होगी। कितनी भी लैंड लॉर्ड क्यों ना हो, उसके मुखालफिन हासदीन हमेशा उसे खालिद मुग़ल मज़दूर की बेटी के हवाले से ही मुतारफ़ करवाएंगे। इस सोचने से तोड़ के रख दिया था। इसकी आंखों से काफ़ी देर तक बेआवाज़ आंसू बहते रहे। कुछ सोचकर वो दाजी के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो दोनों पहली मंजिल पर मौजूद कमरे में क़याम पजीर थे, क्योंकि मेहमानों की बार बार आमदोरफ्त की वजह से बैठक में दाजी को खासी डिस्टर्बेंस का सामना था। मेरा ख्याल है दाजी अब्दुर्रहमान के रिश्ते में बज़ाहिर कोई खामी भी नहीं। बर्तन उठाने आई तो इसका पुरएतमाद अंदाज दाजी के साथ साथ अहियान को भी चौंकने पर मजबूर कर दिया। अहियान ने हल्का सा बौखला कर इसका चेहरा देखा जो स्पाट था। आंखें सुर्ख थीं। अहियान को हल्की सी नदामत का एहसास हुआ, लेकिन इसकी क्वालिफ़िकेशन? दाजी हल्का सा अटके। तो क्या हुआ? फीके से अंदाज में मुस्कुराई। मेरी डिग्रियां हैं ना। उसने बात को मजाक का रंग देने की नाकाम कोशिश की। लेकिन तुम इससे अच्छे के लिए डिज़र्व करती हो बिस्मा, दाजी ने खलूस से दिल से कहा, जिसकी तस्दीक अहियान के दिल ने भी फ़ौरन की। दाजी और बिस्मा के दरमियान इस मौजू पर बाकायदा एक बहस शुरू हो चुकी थी और इस गुफ्तगू के दौरान अहियान अपनी पोजीशन खासी ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। उसने साइड मेज़ पर रखा एक पुराना सा अखबार उठाया, ज़बरदस्ती उसे पढ़ना शुरू कर दिया। अरे छोड़ें दाजी, सोसाइटी के अपने मेयारात हैं। बिस्मा खालिद LLM के बाद कहीं मजिस्ट्रेट भी लग जाए रहेगी तो खालिद मुग़ल मज़दूर की बेटी ना। उसके इस्तेहज़ाई अंदाज पर अहियान के साथ साथ दाजी को भी झटका लगा। दाजी ने गिला आमेज़ निगाहों से अहियान की तरफ देखा, जो बौखला कर प्रॉपर्टी डीलिंग के इश्तहारात पर बाकायदा झुक सा गया था। अब वो ज़बरदस्ती खाली दिमाग के साथ इन इश्तहारात को पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तो क्या हुआ? दाजी ने लापरवाह अंदाज से अपने सामने खड़ी बिस्मा को देखा, जो कुछ बिखरी बिखरी सी लग रही थी। ये सब इंसान के अपने अंदर के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं।
دوسروں کی ذات میں تلاش کرتا ہے۔ داجی نے سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ بھی ہو، انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، ورنہ لوگ اسے یاد دلانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ خالی برتن ٹرے میں رکھ کر فوراً کمرے سے نکل گئی۔ اس کا لہجہ خاصا جتاتا ہوا تھا۔ کہیں اس نے ہماری باتیں تو نہیں سن لی؟ داجی نے ہلکا سا گھبرا کر احیان کا پریشان چہرہ دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے صاف دامن بچایا۔ اب اتنی بری بھی نہیں ہے بسما، تم کچھ کہہ ہی نہ سکو۔ داجی کو نہ جانے کیوں اس پہ غصہ سا ہے۔ میں نے کب کہا کہ وہ بری ہے؟ احیان کا مزاج برہم ہوا۔ میں نے ابھی کھول کر بات نہیں کی اور آپ نے فوراً مجھ پر اسٹیٹس کانشیس ہونے کا فتویٰ بھی لگا دیا۔ تو تمہارا اس بات کا مطلب کیا تھا؟ داجی نے کڑے تیوروں سے اپنے پوتے کو دیکھا جو بچوں کی طرح منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ میں نے تو ان حالات میں اس طرح شادی کرنے کو نامناسب کہا تھا۔ آپ نے آؤ دیکھا نہ تھا مجھے کھری کھری سنانی شروع کر دی۔ ناراضگی کے باقاعدہ اظہار کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ داجی ہکا بکا رہ کے وہ جیسے ہی باہر نکلا، اس نے بسما کو اونچے نیچے راستوں پر چلتے ہوئے دیکھا۔ وہ نیچے وادی کی طرف جا رہی تھی۔ احیان اپنی سوچوں میں گم اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتے چلتے رکی، ایک سائڈ پر رکھے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ احیان کو ایک دم ہی اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ پہلے تو وہ دائیں بائیں یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر فطرت کے خوبصورت نظاروں میں کھو گیا تھا۔ اس نے اپنے سیل فون سے ارد گرد کے ماحول کی تصویریں بنانی شروع کر دی۔ بسما جس جگہ پر بیٹھی تھی اس کے بالکل سامنے والے پہاڑ سے ایک آبشار تسلسل سے بہہ رہی تھی۔ پانی کے گرنے کی آواز خاموشی میں چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ احیان نے اپنے سیل فون سے اس آبشار کی چند خوبصورت تصویریں بنائیں۔ وہ ایک خاص زاویے سے اس پہاڑ کی تصویر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جیسے اپنے سیل فون کے کیمرے کا بٹن دبانے کے لیے ہاتھ رکھا، اسی لمحے بسما نے اپنی گردن موڑ کر اچانک اس کی طرف دیکھا۔ احیان کے کیمرے کا بٹن دب چکا تھا اور منظر اس کے اندر قید ہو گیا۔ بسما کے چہرے پر پھیلے حیرت پھر بے ساختہ ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ آئی ایم سوری، میں آپ کی نہیں، سامنے موجود پہاڑی کی تصویر لے رہا تھا۔ احیان نے ایک دم شرمندہ ہو کر وضاحت دی۔ میں جا رہی ہوں، آپ اب اطمینان سے جتنے چاہے فوٹوز لے سکتے ہیں۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے مزید خجالت کا شکار کر گئی۔ احیان خاموشی سے اسی پتھر پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے بسما بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی شرمندگی کے احساس کو ختم کرنے کے لیے اپنی بنائی ہوئی تصویریں دیکھنے لگا۔ فطرت کا حسن اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس کے کیمرے میں محفوظ ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ ساری تصویروں پر ایک نظر ڈالتا ایک تصویر پہ جو رکا، اس کی نظریں پلک جھپکنا ہی بھول گئیں۔ خوبصورت سی آبشار کے سامنے بڑے سارے پتھر پر بیٹھی وہ لڑکی گردن موڑے پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سحر انگیز آنکھوں میں حیرانگی کا ایک جہان آباد تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کی گہرائی کیمرے کی آنکھ میں کسی حد تک نظر آ رہی تھی۔ احیان کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں مد مقابل کو بے بس کر دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کا دل ایک انوکھی سی لے پر دھڑکا۔ احیان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد موجود فطرت کے تمام تر عناصر، پہاڑ، درخت، سبزہ، پتھر، ہر چیز اس کے اوپر ہنس رہی تھی۔ وہ بوکھلا کے کھڑا ہو گیا۔ دل و دماغ دونوں ہی قابو سے باہر ہو گئے تھے۔ ہر طرف سے بسما کی حیران آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ کیا دو آنکھوں میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ اگلے بندے کو ایک لمحے میں زیر کر لیں۔ ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا، پتہ نہیں یار مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے پھر گھبرا کر اماد کو کال ملا لی۔ کہیں عشق وشق تو نہیں ہو گیا میرے شہزادے کو؟ اماد اس کا جگری دوست تھا، اس لیے بے تکلفی سے وہ چھیڑ بیٹھا۔ بکو مت، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر جگہ پر بسما خالد کا چہرہ اگا ہے۔ اس نے چاروں طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے آہستگی سے اماد کو کہا، دل میں یہ خوف کہیں چھپا ہوا تھا کہ اس کا علاقہ ہے، یہاں کی ہر چیز اس کی ہے۔ کوئی بھی احیان کے دل کی مخبری آرام سے کر سکتا ہے۔ میری مانو، اپنا بوریا بستر باندھو اور واپس آؤ۔ اماد کا مشورہ اسے زہر لگا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ مستقل یہیں کہیں ڈیرے ڈال لوں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ پھر ایسے کرو کہ اپنی دوسری نئی فیکٹری کے لیے جگہ یہیں کہیں پہاڑوں کے درمیان دیکھ لو۔ اماد نے مفت مشورہ دیا۔ میں نے فیکٹری بنانی ہے، کالا باغ ڈیم نہیں، اس لیے تم اپنے فضول مشورے اپنے پاس ہی رکھو۔ احیان کو اس وقت کوئی بھی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بیٹا، محبوب کے نگر کی گلیاں، کوچے، بازار، ہوائیں ساری ایسی ہی لگتی ہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اماد اب کھل کر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں نے تو لگتا ہے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی جو یہ بات تم سے شیئر کر بیٹھا۔ احیان نے ٹھیک ٹھاک برا مان کر فون بند کر دیا۔
ٹھیک 1 منٹ کے بعد اماد کے دوبارہ اسے کال آنے لگی تھی۔ احیان نے برے طریقے سے ریجیکٹ کر کے فون کی آواز ہی بند کر دی تھی۔ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے احیان؟ رات کو داجی نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ وہ جو پلنگ پر لیٹا ایک دفعہ پھر سیل فون سے اپنی بنائی ہوئی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ کیوں؟ کیا ہوا داجی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے داجی کی طرف دیکھا جن کی کھوجتی نگاہیں اپنے پوتے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے تم سیل فون پر پتہ نہیں کون کون سی تصویریں دیکھنے میں مگن ہو۔ کیا کوئی خاص فوٹوگرافی کر لی ہے؟ داجی نے لگتا تھا اس کا بغور مشاہدہ کیا تھا۔ نہیں داجی، بس ایسی ادھر ادھر کی تصویریں ہیں۔ صاف ٹالنے کی کوشش کی جو خاصی مہنگی پڑ گئی۔ اچھا، ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ داجی کی بات نے اس کے چھکے چھڑائے۔ ارے آپ کیا دیکھیں گے اسے؟ اس نے دانستہ لاپرواہ انداز اپنایا۔ یہ بتائیں بسمہ کے رشتے کا کیا بنا؟ ایک دفعہ پھر لیٹ گیا۔ میرا خیال ہے کہ عبدالرحمن کے ساتھ اس کی بات پکی ہو گئی ہے۔ داجی کی بات پر احیان کا سارا سکون غارت ہوا۔ فوراً اٹھ بیٹھا۔ وہ جو لمبا سا پہاڑی لڑکا تھا؟ احیان کو ایک دم ہی غصہ آیا۔ ہاں وہی، بسمہ کے لیے کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ وہ جو چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہو رہی تھی، اس نے بقائی میں ہوش و حواس احیان کا جملہ سنا۔ داجی اور دونوں اسے ایک دم سامنے دیکھ کر گڑبڑا سے گئے۔ احیان نے فوراً سیل فون منہ کے آگے کر لیا۔ مناسب یا نامناسب کا فیصلہ لوگ نہیں، وقت اور حالات کرتے ہیں۔ اس نے چائے کی پیالی احیان کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے براہ راست مخاطب کیا۔ احیان ایک لمحے کو سٹ پٹا سا گیا۔ داجی کے سامنے اسے ذرا کم ہی مخاطب کرتی تھی، آج تو اس کے سارے ہی انداز بدلے ہوئے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، داجی نے سنجیدگی سے مزید اضافہ کیا۔ بعض دفعہ وقت سب سے بڑا منصف ہوتا ہے اور وقت کے فیصلوں کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ داجی نے سنجیدہ انداز میں تبصرہ کیا۔ اور بعض دفعہ حالات بھی انسان کو بے بس کر دیتے ہیں۔ اس نے چائے کی ٹرے چھوٹی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اور داجی دونوں چپ رہے۔ کمرے میں ایک محسوس کی جانے والی خاموشی چاروں طرف پھیل گئی۔ تینوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ اس خاموشی کو توڑنے کی جرت بسمہ نے ہی کی تھی۔ رات کے کھانے میں آپ کے لیے حلیم بنواؤں داجی؟ بسمہ کا ہلکا پھلکا انداز احیان کو سلگا کیا۔ ارے نہیں بیٹا، ہم لوگ اب چائے پی کر اسلام آباد کے لیے نکلیں گے۔ داجی کی اگلی بات پر احیان کو زوردار سا جھٹکا لگا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پیالی سے تھوڑی سی چائے چھلک کر اس کے دوسرے ہاتھ پہ جا گری۔ اس کے منہ سے بے ساختہ سی کی آواز نکلی۔ بسمہ بے اختیار اٹھی۔ اس نے فوراً اپنے دوپٹے سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ دوپٹے پر چائے کے بڑے واضح داغ لگ گئے تھے۔ ہاتھ زیادہ تو نہیں جلا؟ داجی فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ ہاتھ تو نہیں، آپ دونوں کی باتیں میرا دل ضرور جلا گئی ہیں۔ وہی جملہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا۔ نفی میں سر ہلا کر داجی کو تسلی دی۔ آپ یہ بینال لگا لیں، ہاتھ پہ آبلہ نہیں بنے گا۔ وہ اندر سے کریم اٹھائے دوبارہ اس کے پاس آئی تھی۔ جتنے آبلے اس وقت میرے دل پر بن چکے ہیں، ان پر وقت ہی مرہم لگا سکتا ہے، یہ بینال نہیں۔ احیان یہ فکرہ بھی دل ہی دل میں سوچ کے رہ گیا۔ ادھر دکھائیں، میں لگا دیتی ہوں۔ خاصی پر اعتماد تھی۔ اٹس اوکے۔ احیان نے بڑے محتاط انداز سے اس سے بینال پکڑی اور اپنے ہاتھ پہ لگانی شروع کر دی۔ احیان بیٹا جلدی کرو، ہمیں نکلنا ہے۔ داجی کا عجلت بھرا انداز آج احیان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ داجی موسم خاصا خراب ہے آج۔ بسمہ نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ سیاہ بادل بھور بند کی فضاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ احیان نے مشغول نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے نہیں بیٹا، مری میں تو معمول کا موسم ہے۔ داجی نے اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا۔ میرا تو خیال ہے آپ لوگ صبح نکل جائیں، اب تو ویسے بھی رات کے 10 بجنے والے ہیں۔ بسمہ کی بات پر اس نے فوراً تائیدی نگاہوں سے داجی کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہتے ہو احیان؟ داجی نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا۔ جو آپ کی مرضی داجی۔ اس نے اپنی طرف سے فرما برداری کا بھرپور مظاہرہ کیا جو آج کی تاریخ میں اسے خاصا مہنگا پڑا۔ میرا تو خیال ہے کہ بس اللہ کا نام لے کر نکلتے ہیں۔ داجی کی بات پر ایک دفعہ پھر بے سکون ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے داجی، بسمہ نے اپنائیت سے ان کی بات رد کی۔ مجھے ٹینشن رہے گی، صبح اطمینان سے چلے جائیے گا۔ ٹرے میں کپ رکھ کر بڑے آرام سے کمرے سے نکل گئی۔ اس نے اب کیا سوچا ہے؟ احیان نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے محتاط انداز سے داجی کو مخاطب کیا جو وہاں رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر مطالعہ شروع کر چکے تھے۔ کس نے؟ داجی نے حیرانگی سے احیان کو دیکھا۔ گرم کمبل میں گھسا بیٹھا تھا۔ بسمہ نے ہلکا سا گڑبڑایا۔ کس چیز کے بارے میں؟
दादी ने आज कोई बात भी खुद से ना समझने की कसम खा रखी थी, यही कि वो इस्लामाबाद में कैसे रहेगी। पहले तो इसकी दादी साथ थी। अहयान ने खुद ही ढीठ बनकर तफसील से बात का आगाज़ किया। मैंने पूछा था उससे। दादी ने किताब बंद की। कह रही थी कोई बेवा फुप्पो हैं जिनकी कोई औलाद नहीं, उसके साथ जाएंगी। ओह, अहयान ने इत्मीनान भरा सांस लिया। वैसे तुम्हें बैठे बिठाए कहाँ से बिस्मा की टेंशन स्टार्ट हो गई। दादी ने खोजती निगाहों से उसे देखा, फ़ौरन अपने सेल फ़ोन पर झुक गया। मैं तो वैसे ही कह रहा था। उसने फ़ौरन बात बदलने के लिए मज़ीद कहा, सुबह कितने बजे निकलना है। बस नाश्ता करते ही निकल पड़ेंगे। दादी ने जमाई ली और किताब बंद कर दी। वो अब सोने लगे थे। अहयान ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। रात के 11 बज रहे थे। दादी 15 मिनट के बाद ही गहरी नींद में थे। वो दोनों आज उनकी पहली मंजिल पर बने कमरे में थे, जिसके आगे छोटी सी टेरेस नुमा गैलरी थी। अहयान उठकर इस गैलरी की तरफ चलाया। मरी का मौसम आज हड्डियों को चीर देने वाली सर्दी पर मुश्तमिल था, लेकिन अहयान आज मौसमों की शिद्दत से बेनियाज था। तेज़ बरसती हुई बारिश के साथ ठंडी यख हवा ने उसकी सारी नींद गारत कर दी थी। ग्रिल को पकड़कर झुककर गली में देखने लगा। हर चीज़ रात की तैरगी में डूबी हुई थी। कहीं कहीं घरों में जलते हुए बल्ब दूर से ऐसे लग रहे थे किसी ने पहाड़ों पर नन्हे नन्हे सैकड़ों दिए जलाकर रख दिए हों। यहाँ का मौसम इंसान की तबीयत को बहुत अपसेट कर देता है। आप अंदर चले जाएं। स्याह रंग की शाल ओढ़े साथ वाले कमरे से बाहर निकली और बिल्कुल इसके बराबर आंत खड़ी हुई। आपके गेस्ट चले गए? अहयान ने घर में फैली हुई खामोशी से अंदाज़ा लगाया। जी, सब चले गए। हाथ आगे करके बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। यहाँ हर वक्त के गीले मौसमों से आपको वहशत नहीं होती? अहयान ने अपने से कुछ फासले पर खड़ी लड़की को गौर से देखा, जो आज उसे अपने दिल के बहुत करीब महसूस हो रही थी। मैं यहाँ रही ही कब हो, संजीदगी से गोया हुई। बस कभी कभार दादी के साथ छोटी बड़ी ईद पर आना होता था। अब तो वो भी ख़त्म हो गए। ख़त्म क्यों? अब तो आपने मुस्तकिल डेरे ही यहाँ डालने का प्रोग्राम बना लिया है। अहयान के लहजे की काट पर हल्का सा चौंकी। क्या मतलब? उसने भवें उचका कर पूछा। आपके अब्दुल रहमान साहब जो यहीं रहते हैं? अहयान के तंजिया लहजे पर एक मुबहम से मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली। आपको अब्दुल रहमान के नाम पर इतना गुस्सा क्यों आता है? उसने अहयान को सरासर चिढ़ाया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फार्म में वापस आ रही थी। अहयान को इस बात का अंदाज़ा हो रहा था। वह मज़े से दोनों हथेलियाँ फैलाए बारिश के कतरे समेट रही थी। मैं भला क्यों इससे चिढ़ने लगा? मेरा उससे रिश्ता ही क्या है? वो साफ मुकर गया। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ। उसने मज़ीद बहस नहीं की थी। मेरा ख़्याल है कि आप अंदर चले जाएं, ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। उसका फ़िक्रमंदाना अंदाज़ अहयान को अच्छा लगा था। तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसने फ़ौरन डायलॉग मारा। फ़र्क मुझे नहीं, आपको ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आप इन मौसमों के आदी नहीं। वो लापरवाही से गोया हुई। अब इतना भी नाजुक मिजाज नहीं हूँ मैं, लड़कियों की तरह। उसने अपनी तरफ से खासा फ़ख्री अंदाज़ अपनाया था, जो उसे फ़ौरन महंगा पड़ गया। सर्दी की शिद्दत से नाक में ख़ारिश हुई। अगले लम्हे लंबी लंबी छींके मार रहा था। बिस्मा खुल के मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, वो मुस्कुराहट दबा कर बोली। फ्लू तो मुझे शाम से था। अहयान ने साफ झूठ बोला। जी, मुझे अंदाज़ा है, जब आप तस्वीरें बना रहे थे खासी तबीयत ख़राब थी आपकी। बिस्मा के तंजिया अंदाज ने अहयान की तबीयत साफ़ की। बाय द वे, आपने कहीं कानून की डिग्री के साथ साथ एडिशनल तंजियात की डिग्री तो नहीं ले रखी? बुरी तरह से चिढ़ा। अभी ली तो नहीं, मुस्तकबिल में लेने का इरादा ज़रूर है। वो मुकम्मल इत्मीनान से बोली। अहयान चुप रहा। इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि इससे बहस में जीतना आसान नहीं। आप अंदर चलें, मैं ग्रीन टी बना कर लाती हूँ। उसने बात बदली। नो थैंक्स, उसने नाराज़ लहजे में मज़ीद कहा। आप अंदर जा सकती हैं, मैं भी कुछ देर यहीं रुकूंगा। वो जम कर खड़ा हो गया। हालांकि सर्दी की शिद्दत से पूरा जिस्म दुहाई दे रहा था, लेकिन एक लड़की के सामने उसकी अना इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो इसकी बात को तस्लीम कर ले। बिस्मा ने कुछ लम्हे बगौर इसका चेहरा देखा। आप शक्ल से इतने ज़िद्दी लगते तो नहीं हैं। मैं जितना ज़िद्दी हूँ इतना तो वाकई शक्ल से नहीं लगता। लेकिन आप मेरी मम्मी से या दादी से पूछ सकती हैं। अहयान की बात पर वो हैरान हुई। एक दफ़ा किसी चीज़ का इरादा कर लूँ फिर पीछे पलटता नहीं हूँ, उसने मज़ीद कहा। सर उठाकर आसमान को देखा। ऐसा लगता था जैसे किसने फुल रफ्तार से आसमान का शावर खोल रखा हो। बारिश पूरी कुव्वत से बरस रही थी। खामोशी से अंदर चली गई। ये मेरे साथ क्या हो रहा है आखिर? अहयान को ऐसा लगा जैसे वो किसी नज़र के हिसार में है। और ये नज़र बिस्मा के अलावा किसकी हो सकती थी भला? इसी खुशफहमी की वजह से ढीठ बनकर वहीं खड़ा रहा। ठंड से पूरा जिस्म अकड़ने को करीब था, लेकिन अना की जंग में हथियार डालना आसान नहीं था।
لے لیں گرین ٹی اور پیناڈول۔ وہ 10 منٹ کے بعد گرما گرم گرین ٹی کے ساتھ حاضر تھی۔ احیان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دوستانہ مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لے لیں، میں نے اس میں کوئی زہر نہیں ملا رکھا۔ اس کے ہلکے پھلکے انداز پر احیان نے کچھ سوچ کر کپ اس سے پکڑ لیا۔ ادھر روم میں آ کر بیٹھ کر پی لیں گے تو میری ذات پر بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ احیان نے اس کی طرف دیکھا جو اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ کمرے میں اندر داخل ہوتے ہی پورے جسم کو سکون کا احساس ہوا۔ ایک انگیٹھی میں کافی سارے کوئلے دہک رہے تھے جنہوں نے کمرے کا ماحول خاصا گرم کر رکھا تھا۔ احیان کو اندر آ کر فوراً احساس ہوا کہ وہ باہر کھڑا ہو کر کتنی بڑی بے وقوفی کا مرتکب ہو رہا تھا۔ سامنے پلنگ پر اس کی پھپھو گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا اور گرین ٹی پینے لگا۔ کسی سوچ میں گم تھی۔ خالی کپ رکھ کر وہ کھڑا ہوا تو بسما نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ایک نظر میں عجیب سا جہان آباد تھا۔ احیان کے دل کو کچھ ہوا، گھبرا کر کمرے سے نکل گیا۔ باہر بارش رک چکی تھی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے پھر باہر گیلری میں آ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ احیان کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کیا بات ہے بسما؟ کچھ کہنا ہے کیا؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، وہ زبردستی مسکرائی۔ اپنا خیال رکھیں اور جا کر سو جائیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں اور واپس پلٹ گئی۔ احیان جھنجلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پلنگ پر کافی دیر بیٹھنے کے بعد جا کر اسے نیند آئی تھی۔ اگلی صبح وہ بخار کے ساتھ بیدار ہوا تھا۔ تمہیں تو واقعی بہت تیز ٹمپریچر ہے، داجی نے اس کا ماتھا چھو کر فکر مندی سے کہا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں مذاق کر رہا تھا، روٹھے ہوئے بچے کی طرح کمبل اوڑھ کے بیٹھا تھا۔ کس نے کہا تھا آدھی رات کو بسما کے ساتھ گیلری میں کھڑے ہو کر شوخیاں مارو؟ داجی کی بات پر اسے کرنٹ سا لگا۔ اس نے فوراً نظر اٹھا کر داجی کی طرف دیکھا جو ٹوتھ پک اپنے دانتوں میں گھسائے مزے سے کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ شرمندہ ہوا۔ جوان جہان اولاد ساتھ ہو تو والدین کو نظریں کھلی ہی رکھنا پڑتی ہیں۔ انہوں نے شرارتی انداز سے اسے مزید خفت میں مبتلا کیا۔ بہت ہی تیز اور چالاک قسم کے والدین یہ کام آنکھیں بند کر کے بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ منہ بنا کر گویا ہوا۔ اب بیماری کا بہانہ بند کرو اور اپنا سامان اکٹھا کرو، ڈرائیور آنے والا ہے۔ وہ مسکرائے۔ آپ کا کیا خیال ہے میں یہاں بہانہ بنا کر بیٹھا ہوں؟ ایسی بھی کوئی جنت نہیں ہے۔ یہ سست سے انداز سے کھڑا ہوا۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ داجی آج خاصے ریلیکس موڈ میں ہیں، اور جب بھی ان کا مزاج ہوتا وہ احیان سے ایسے ہی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ اچھا، مجھے تو لگتا ہے تمہارا کچھ زیادہ ہی دل لگ گیا یہاں۔ وہ اپنا سوٹ الماری سے نکالتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ مجھے تو لگ رہا ہے آپ کسی بیوہ شیوہ کے چکر میں بیٹھے ہیں یہاں۔ احیان نے بھی اپنے زبان کے جوہر دکھائے۔ استغفر اللہ، بے ساختہ پلٹے۔ میں تمہارا دادا ہوں، کوئی لفنٹر دوست نہیں، انہوں نے یاد دلایا۔ پتہ ہے مجھے سب۔ ناراض سے انداز سے اپنے بیگ میں ساری چیزیں ڈال رہا تھا۔ فلو سے برا حال تھا، اوپر سے داجی کی باتیں اسے تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ ہلکا سا دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوئے۔ داجی، ڈرائیور نے ناشتہ کر لیا ہے۔ رائل بلو کلر کی شال میں وہ خاصی افسردہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ یہ ہمارا لڑکا بھی لڑکیوں کی طرح بیمار ہو کر بیٹھ گیا ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا یہاں؟ داجی کا جملہ احیان کو زہر لگا۔ بسما نے چونک کر احیان کی شکل دیکھ کے زیر لب مسکرائی۔ شاید رات والی بات یاد آ گئی تھی۔ جی داجی، مال روڈ پر ہے ہاسپٹل۔ اب ایسا بھی بیمار نہیں ہوں میں کہ اسپتال میں داخل ہونے کی نوبت آ جائے۔ اس نے ناگواری سے اپنے بیگ کی زپ بند کی۔ لگتا ہے طبیعت زیادہ خراب ہے ان کی۔ بسما نے پریشانی سے داجی کی طرف دیکھا۔ طبیعت نہیں، نیت خراب لگتی ہے مجھے اس کی۔ داجی ہنسے۔ احیان نے خفگی بھرے انداز سے ان کی طرف دیکھا اور اپنا بیگ اٹھا کر احتجاجاً کمرے سے نکل گیا۔ داجی اب بے اختیار ہنس رہے تھے۔ بسما نے حیرانگی سے داجی کی طرف دیکھا۔ ان کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کبھی کبھار میرے ساتھ مستیاں کرتا ہے یہ۔ داجی کے لہجے میں احیان کے لیے محبت کا ایک جہان آباد تھا۔ بسما کو بے اختیار اس پہ رشک آیا۔ بس بیٹا، اب آپ بھی سنڈے کو پہنچیں اور اپنے کام پر واپس آئیں۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ داجی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر شفقت سے کہا۔ تھینک یو داجی، آپ کا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ بسما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ داجی بھی کہتی ہو اور ایسی باتیں بھی کرتی ہو، داجی نے شفقت بھرے انداز میں کہا۔ بمشکل مسکرائی اور ان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ احیان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منہ پھلائے سنجیدہ سے انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی۔ احیان فوراً باہر نکل آیا۔ تھینک یو۔ بسما نے نظریں اٹھا کر احیان کی طرف دیکھا، نظریں چرائے کھڑا تھا۔ ٹیک کیئر یور سیلف، آہستگی سے بولا اور گاڑی میں دوبارہ بیٹھ گیا۔
दादी अगली सीट पर बैठ के ड्राइवर ने गाड़ी चला दी थी। अहियान को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे जैसे गाड़ी इन गलियों से निकलती जा रही थी वैसे वैसे इसका दिल बैठ रहा था। जब 1.5 घंटे के बाद इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए, अहियान अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी सोचें वहीं कहीं छोड़ आया था। तुम इंसान कब बनोगे? अम्माद ने उस दिन उसका संजीदा चेहरा देखकर गैर संजीदगी से पूछा। दोनों लंच पर इकट्ठे थे। क्यों, मुझे क्या हुआ? उसने भी मासूमियत की इंतहा कर दी। ऐसा लगता है जैसे तुमसे नहीं, तुम्हारे जैसे किसी और शख्स से बात कर रहा हूँ। अम्माद ने अपना मसला बताया। अब मुझे ऐसा क्या करना होगा? तुम्हें लगे मैं वही अहियान हूँ? उसने हनूज संजीदगी से कहा। कम अज़ कम अपनी इस खुद साख्ता संजीदगी का चोला उतार कर फेंको और अपने पीछे देखो, पत्थर के हो जाओगे। अम्माद के शरारती अंदाज पर उसने फ़ौरन मुड़कर देखा। उनसे कुछ फासले पर बिस्मा खालिद अपने कज़न अब्दुल रहमान के साथ मौजूद थी। अहियान की सारी भूख उड़ गई। ये किस पेंडू के साथ बैठी है जिसने जीन्स के साथ खेड़ी चप्पल पहन रखी है? अम्माद ने हल्के फुल्के अंदाज से पूछा। कज़न है इसका, अहियान ने मुंह बनाकर जवाब दिया। अगली बार वो दानस्ता छुपा गया। वो अम्माद को हरगिज़ नहीं बताना चाहता था बिस्मा का मंगेतर भी है। शक्ल से खासा शोखा लग रहा है। अम्माद को न जाने क्यों बिस्मा की कज़न की हैसियत से बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तुम्हें क्या? अहियान ने ज़बरदस्ती निवाला मुंह में डाला। तुम्हें तो पहचानता होगा, अम्माद ने अचानक पूछा। बहुत अच्छी तरह। अहियान का हलक तक कड़वा हुआ। वैसे तुमने अपनी इतनी बोझ जगह पर इतने दिन गुजार कैसे दिए? अम्माद ने दिलचस्पी से पूछा। खैर, ऐसी भी अब कोई बोर जगह नहीं थी। स्पेशली बिस्मा का गांव तो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत लोग जहाँ पर हों वो जगह तो खुद ब खुद अच्छी लगने लगती है। अम्माद ने उसे छेड़ा तो उसने निवाला निगलने के लिए पानी का गिलास मुँह से लगा लिया। कहीं कोई मोहब्बत के जरासीम तो नहीं लगवा कर ले आए वहाँ से? अम्माद असल बात तक पहुँच ही गया था। ये तो वायरल बीमारी है, एक से दूसरे को लगती है। मुझे लग गई तो क्या हुआ? अहियान इतनी आसानी से मान जाएगा, इसका अम्माद को हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था। वो फ़िश का टुकड़ा कांटे पर लगाए हक्का बक्का अंदाज से उसे देखने लगा। उसका हाथ फ़ज़ा में मुअल्लिक़ था। बेयकीनी से अपने बेहतरीन दोस्त का संजीदा सा चेहरा देख रहा था जो इसका सुकून गारत करके अब इत्मीनान से खाना खा रहा था। तुम सीरियस हो? अम्माद ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए पूछा। दोनों खाना खाकर बाहर निकल आए थे। मोहब्बत नॉन सीरियस लोगों का काम थोड़ी है। उसने सीरीज़ की तरतीब बदलना शुरू कर दी। कौन है वो? अम्माद का अंदाज़ा तो हो रहा था लेकिन वो इसके मुंह से सुनना चाहता था। वही जो कमरा अदालत में किसी को बात करने नहीं देती। अहियान ने गैर संजीदा अंदाज से कहा। फ़िक्र मत करो, तुम दोनों की शादी हो गई, तुम्हें घर में भी बात करने दिया करेगी। घर में भी नहीं बात करने दिया करेगी। अम्माद ने गाड़ी स्टार्ट की। हमारी शादी नहीं हो सकती। अहियान की बात पर अम्माद ने बेसाख्ता ब्रेक पर पाँव रखा। गाड़ी एकदम रुक गई। पीछे आने वाले बंदे ने अपने गाड़ी के हॉर्न पर हाथ रखकर सख्त एहतजाज का इजहार किया। गाड़ी तो चलाओ यार, एन सड़क के दरमियान रोक ली है। अहियान झुंझलाया। जब ऐसी खौफनाक बातें करोगे तो गाड़ी कहाँ चलेगी? अम्माद ने तंज़े अंदाज में कहकर एक्सलेटर पर पाँव रखा। गाड़ी मेन रोड पर भागने लगी थी। उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। अहियान ने असल बात बताई। जब मंगनी हो रही थी तुम कहाँ मरे हुए थे? अम्माद को इस पर गुस्सा आया। वहीं था, उसने ढिठाई से कहा। तो अपने मुंह से कुछ फूट देते, दादी से कहते, कुछ ना कुछ कर लेते। अम्माद ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा जो मजनू बना बैठा था। दादी ने पहले मुझसे ही पूछा था। अहियान हल्का सा शर्मिंदा हुआ। अम्माद ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। फिर? उस वक्त मैंने इनकार कर दिया था, अहियान ने डरते डरते बताया। तुमसे मुझे 100% ऐसी चवल की उम्मीद थी। अम्माद को एकदम ही उस पर गुस्सा आया। पूछ सकता हूँ इस वक्त दिमाग में कौन सा कीड़ा हरकत फरमा रहा था? दादी ने अचानक ही पूछा था। मुझे समझ नहीं आई। सर झुका ऐसे बच्चे की तरह बोला था जो क्लासरूम में अपनी गलती के बाद काफ़ी नादिम हो। उन्होंने कौन सा 1.5 का या 2.5 का पहाड़ा पूछ लिया था जो तुम्हें समझ नहीं आई? अम्माद ने गुस्से में गाड़ी की स्पीड काफ़ी बढ़ा दी। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अहियान ने कनखियों से उसका खफा खफा सा चेहरा देखते हुए आहिस्तगी से पूछा। करना क्या है? इसके बारात पे धमाल डालना या फिर टेंट लगाना, देगों की रखवाली पे बैठना? अम्माद उस पर फुल टाइम तपा हुआ था। बकवास मत करो। अहियान ठीक ठाक बुरा मना गया। तुमसे तो बात करना ही फजूल है और तुमसे तुम्हारी राय पूछना इंतहाई वाहियात हरकत है जो दादी ने की। मैं उनकी जगह होता तो राय लेने के बजाय अपना फ़ैसला बताता। गाड़ी उनके सेक्टर की तरफ मोड़ चुका था। अब तो जो होना था वो तो हो गया। गाड़ी उनके घर के गेट के सामने रुक गई।
اس لیے بیٹا تم بھی اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر سو جاؤ، صبر کا گھونٹ کتنا ہی کڑوا سے پینا ہی پڑتا ہے۔ عماد نے بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ اسی وقت احیان کے گھر کا گیٹ کھلا، اندر سے بسمہ کی گاڑی برآمد ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود تھی اور ساتھ اس کا کزن بیٹھا ہوا تھا۔ خدا نخواستہ اس پہاڑی بندر کے ساتھ تو نہیں اس کی منگنی ہوگی؟ عماد نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ بسمہ اپنی گاڑی نکال کر لے جا چکی تھی، یقیناً داجی سے ملنے آئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہوئی ہے، احیان نے افسردگی سے کہا۔ استغفر اللہ۔ عماد کو ٹھیک ٹھاک صدمہ پہنچا۔ یہ کس نے اتنا بے تکا کپل زمین پر بنایا ہے؟ مجھے بتاؤ، 4 گولیاں تو ضرور ماروں گا اسے۔ اس کے خاندان والوں نے۔ احیان نے اصل بات بتائی۔ تو کیا یہ خود اندھی تھی؟ ویسے تو اتنی لمبی زبان چلتی ہے اس کی کمرہ عدالت میں۔ عماد کو اب بسمہ پر غصہ آیا۔ خاندان والوں کے سامنے کہاں لڑکیوں کی چلتی ہے؟ احیان نے اس کی طرفداری کی۔ یہ لڑکی نہیں، چھری ہے، چھری۔ عماد کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ اس بندر کو کیا داجی سے ملوانے لائی تھی؟ عماد جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ شاید۔ احیان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ داجی کو میرا ایک پیغام دینا، ویسے تو ساری زندگی اس کے گاڈ فادر بنے رہے، زندگی کے اتنے اہم فیصلے پر انہوں نے اپنے منہ پر مہر کیوں لگا دی؟ یہ داجی کا نہیں، اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ احیان نے اسے مزید صدمے سے دوچار کیا۔ آج مجھے یقین ہو گیا، حسین لڑکیاں اپنے معاملے میں کبھی بھی ذہین نہیں ہوتی۔ عماد اپنی گاڑی ریورس کرتے منہ بنا کر بولا۔ اچھا، اب مجھے اجازت ہو، میں چلتا ہوں۔ عماد اس سے الوداعی سلام دعا کر کے واپس چلا گیا۔ احیان بھی اندر اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے داجی کے پورشن کی طرف آ گیا۔ بسمہ کیا کرنے آئی تھی؟ اس نے اس کا حال احوال پوچھتے ڈائریکٹ سوال کیا۔ داجی جو کہ اپنے اسٹڈی میں موجود تھے، کتابوں کو ایک ترتیب سے رکھ رہے تھے، انہوں نے مڑ کر احیان کا سنجیدہ انداز دیکھا۔ ویسے ہی آئی تھی، داجی نے مختصراً کہا۔ عبد الرحمن کو ملوانے لائی ہوگی۔ احیان نے برا سا منہ بنایا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ مبہم سے انداز میں مسکرائے۔ صبح سے تو وہ اسے اپنے ساتھ لیے ایسے گھوم رہی ہے جیسے اس کی کوئی فخریہ پیشکش ہو۔ اس کے دل جلے تبصرے پر داجی کھل کر ہنسے۔ تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اس کا منگیتر ہے وہ۔ ہاں، اس لفظ منگیتر پر ہی تو مجھے سخت اعتراض ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور چپ رہا۔ تمہاری ممی نے کوئی رشتہ دیکھا ہے تمہارے لیے؟ لڑکی مجھے تو ہر لحاظ سے مناسب لگ رہی ہے۔ داجی کی اگلی بات پر اسے کرنٹ لگا۔ ہرگز نہیں، وہ بھتکا، ممی کی چوائس پر کم از کم مجھے تو اعتبار نہیں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تو میری چوائس کون سا تمہیں پسند آئی تھی؟ داجی کا اشارہ بسمہ کی طرف تھا۔ بل کھا کے رہ گیا۔ آپ نے کون سا انسانوں کی طرح پوچھا تھا مجھ سے؟ وہ جل کے بولا۔ تو چلو تم انسانوں کی طرح جواب دے دیتے۔ داجی بھی تو اسی کے دادا تھے۔ ان کی بات پر ایک لمحے کو لاجواب ہوا۔ دوبارہ پوچھ لیں؟ ہلکا سا رخ موڑ کر جھجک کے بولا۔ زندگی کے بعض معاملات میں ریورس گیئر نہیں ہوتا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ بعض جگہیں اور بعض معاملے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم پیچھے نہیں پلٹ سکتے۔ تقدیر ہماری قسمت میں بس سیدھا چلنا لکھ دیتی ہے، تب خود کو تقدیر کے دھارے پر چھوڑ دینا چاہیے۔ داجی کا فلسفیانہ انداز اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ دل کہاں ان فلسفوں کو سمجھتا ہے۔ اکتا کر ان کے کمرے سے نکل آیا۔ عجیب سی اداسی اور بے قلی نے ان کے وجود کا حصہ کر رکھا تھا۔ کوئی بھی چیز دل کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دل کسی ضدی بچے کی طرح ایک ہی چیز کے لیے مچل رہا تھا۔ اگلا پورا 1 ہفتہ ان کی فیملی نے خاصا کرائسس میں گزارا۔ تایا ابا کی اکلوتی بیٹی امارہ کا اپنے میاں سے ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہو چکا تھا۔ اس کے سسرال والوں نے اس کے دونوں بچے چھین کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ پورے گھر میں ٹینشن پھیلی ہوئی تھی۔ امارہ اپنے میاں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ بچوں کو وہ کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ضد نے پورے گھر کو پریشان کر رکھا تھا۔ ہر کوئی اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، لیکن وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے ان سارے فیصلوں میں داجی اس کے مکمل سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ امارہ کے والدین کی پوری خواہش تھی کسی نہ کسی طرح مصالحت کی کوئی راہ نکل آئے۔ تم امارہ کو لے کر بسمہ کے آفس میں جاؤ، میری اس سے بات ہو چکی ہے۔ اس دن داجی نے اسے اپنے بیڈ روم میں بلا کر حکم دیا۔ وہ کس سلسلے میں؟ احیان حیران ہوا۔ وہ اسے ٹھیک طریقے سے گائیڈ کر دے گی۔ داجی کو بسمہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ اپنے لیے تو ڈھنگ کا فیصلہ نہیں کر سکتی محترمہ، دوسروں کا خاک گائیڈ کریں گی۔ آج کل بسمہ پر ٹھیک ٹھاک تپا ہوا تھا۔ فضول مت بولو، ہر انسان اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ داجی اس کی بات پر برا منا کے۔ امارہ آپ ہی کو اس کے پاس کب لے کر چلنا ہے؟ احیان نے مصلحتاً بات کا رخ بدلا۔ آج 11 بجے۔ داجی نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔
ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، احیان سنجیدگی سے کہہ کر اپنے کمرے سے نکل گیا۔ شاور لے کر وہ نیچے آیا تو امارہ آپی بالکل تیار بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ممی اور امارہ آپی کی والدہ ماجدہ دونوں لاؤنج میں موجود تھیں۔ ان کے تناؤ زیادہ چہرے بتا رہے تھے کہ کچھ دیر پہلے یہاں خاصا زوردار قسم کا مارکا ہوا ہے۔ مسز سجاد جو کہ امارہ کی ماما تھیں، وہ اپنی بیٹی کے کورٹ جانے کے سخت خلاف تھیں۔ بھلا ایسے معاملات کہیں کورٹ کچہریوں میں طے ہوئے ہیں؟ مسز سجاد اسے دیکھتی ناگواری سے بڑبڑائیں، ہم جیسے شریف لوگ ان سے گھروں میں بیٹھ کر نہیں نپٹ سکتے۔ ماما آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ امارہ کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا۔ تو یہ بات پہلے سوچنی تھی، اس وقت تو عشق کا بھوت سر پہ سوار تھا۔ مسز سجاد نے غصے میں اپنی بیٹی کو آئینہ دکھایا۔ سب کو معلوم تھا کہ امارہ نے اپنے کلاس فیلو سے اپنے پسند کی شادی کی تھی اور اس کے لیے گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ بھی کھڑا کیا تھا۔ چلو احیان، امارہ اپنی ناراض سے انداز سے کھڑی ہوئیں۔ احیان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ممی کو اشارہ کیا اپنی جٹھانی کو ٹھنڈا کریں۔ کیسی وکیل ہے وہ لڑکی؟ امارہ آپی نے گاڑی میں بیٹھتی پہلا سوال کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے اسپاٹ سے انداز میں جواب دیا۔ مجھے صرف ٹھیک قسم کے ایڈوکیٹ کو اپنا کیس نہیں دینا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میرے سسرال والے کتنے خرانٹ ہیں۔ امارہ آپی ٹھیک ٹھاک برا منا کر بولی۔ فکر نہ کریں، زبان کی دھار تو اس کی بھی ایسی تیز ہے کہ آپ کے سسرال والے بھی کیا یاد کریں گے کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ احیان بسما سے جتنا بھی خفا سہی، لیکن دل میں اس کی صلاحیتوں کا تو اچھا خاصا معترف تھا۔ داجی تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے۔ امارہ آپی کو اچانک یاد آیا، داجی بھی تو پوری دنیا میں بس اسی ایک محترمہ کی تعریف کرتے ہیں۔ برا سمو بنا کر گاڑی ایک سگنل پر کھڑی کر چکا تھا۔ بتا رہے تھے کہ ان کی کسی دوست کی پوتی ہے وہ۔ داجی کے بیان پر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مجھے نہیں معلوم، صاف مکر کیا۔ اللہ کرے میرے سسرال والوں کو ناکو چنے چبوا دے کورٹ میں۔ امارہ آپی کا غصہ کسی طور بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں۔ اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ دونوں بسما کے آفس میں تھے۔ بسما کو دیکھتے امارہ آپی کو بالکل ویسے ہی جھٹکا لگا تھا جیسے پہلی ملاقات پر خود احیان کو لگا تھا۔ اس نے شکایتی نظروں سے احیان کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، یہ چھٹانک بھر کی لڑکی میرا کیس کیا خاک لڑے گی؟ آپ ٹینشن مت لیں داجی۔ بسما سیل فون پر شاید نہیں، یقیناً داجی کے ساتھ ہی بات کرنے میں مگن تھی۔ لیکن احیان کو اندازہ تھا کہ امارہ آپی کو ٹھیک ٹھاک قسم کی بدہضمی ہو چکی ہے اور وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک انہیں بسما کی خفیہ صلاحیتوں کا علم نہیں ہوگا۔ آپ لوگ بات کریں، میں ایک دوست سے مل کر آتا ہوں۔ احیان نے دانستہ دونوں کو پرائیویسی فراہم کرنے کی کوشش کی۔ جبکہ امارہ آپی کا موڈ خراب ہو چکا تھا، وہ ان کے بار بار پہلو بدلنے سے صاف پتہ چل رہا تھا۔ جلدی آ جانا، مجھے نہیں لگتا ہمیں یہاں زیادہ دیر لگے گی۔ امارہ آپی نے نظروں میں سے ایک اور پیغام دینے کی کوشش کی۔ آپ پلیز آپی کو تفصیل سے بتا دیجیے گا آپ کن کن پوائنٹس پر ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں۔ احیان نے ان کے آفس سے نکلتے ہی بسما کو مخاطب کیا۔ ڈونٹ وری، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں مجھے اپنا کام کیسے کرنا ہے۔ خاصی خود آگاہ تھی اور یہ بات کم از کم احیان کو اچھی طرح معلوم تھی۔ اوکے آپی۔ احیان نے جاتے جاتے امارہ کا بیزار سا چہرہ دیکھا۔ جلدی آ جانا، انہوں نے پیچھے سے پھر تان لگائی۔ وہ خاموشی سے اس کے آفس سے نکل کر باہر آ گیا۔ ویسے بھی اس دشمن جاں کے سامنے بیٹھنا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ کچھ دیر تو ریسیپشن پر بنے ویٹنگ روم میں آ گیا، اس کے بعد اٹھ کر باہر ٹہلنے لگا۔ موسم آج بھی غضب کا تھا، سیاہ بدلیاں آسمان پر محو رقص تھیں۔ کسی بھی لمحے بارش کے قطرے زمین پر پہنچنے کو بے تاب تھے۔ تو نہ صحیح، تیری گلی یا تیرا کوچہ ہی صحیح، اماد پیچھے سے آ کر اس کے کان کے پاس بولا تھا۔ وہ اچھلتے اچھلتے رہ گیا۔ تم کیا شیطان کی طرح ہر جگہ حاضر ہو جاتے ہو؟ احیان نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ اس وقت اس کی آمد حقیقتاً اس کے لیے نعمت ثابت ہوئی تھی۔ میری شیطانیوں کو چھوڑو، تم بسما خالد کے دفتر کے باہر کون سا چلہ کاٹ رہے ہو؟ اماد نے اسے چھیڑا۔ یار امارہ آپی کو اس سے ملوانے لایا تھا، اس نے گھبرا کر وضاحت دی۔ کیا منگنی توڑوا دی اس کی؟ بتایا ہی نہیں۔ اماد کا شرارتی انداز اسے زہر لگا۔ مجھے کیا تم نے گلی محلے میں گھومنے والی پھاپھا کٹنی سمجھ رکھا ہے؟ لگائی بجھائی کر کے لوگوں کے رشتے توڑواتی ہے۔ وہ تب کے بولا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے جگر۔ اماد ہنسا۔ بکو مت، میں ہر چیز میں اصول، ضابطے اور اخلاقیات کی پاسداری کرنے والا انسان ہوں۔ احیان نے اسے یاد دلایا۔ پھر کس خوشی میں محبوب کی گلی کی اینٹیں گھسائی جا رہی ہیں؟ اماد کو نہ جانے کیوں یقین نہیں آ رہا تھا۔ امارہ آپی کا اپنے سسرال والوں سے اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا ہے۔ بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے، وہی ڈسکس کرنے آئی ہیں وہ۔
अहियान ने संजीदगी से जवाब दिया तो अम्माद की गैर संजीदगी अभी भी कम नहीं हुई। जिस रफ्तार से तुम्हारे ख़ानदान वालों को कानूनी मसाइल से वास्ता पड़ जाए, तुम्हारा इस मौके पर फ़र्ज़ बनता है किसी एडवोकेट लड़की से शादी करके उनको ऐसे मसाइल से निजात दिलवाओ। इमाद ने हंसते हंसते मशवरा दिया, तुम किस खुशी में यहाँ मटर गश्त कर रहे हो? अहियान ने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं तो अंकल मुर्तज़ा कुरैशी से मिलने आया था यहाँ। इमाद ने अपने फादर के करीबी दोस्त का हवाला दिया। जैसे ही गाड़ी से निकला नज़र तुम पे पड़ गई। ऑफिस में कौन है? अहियान ने संजीदगी से पूछा। ज़ैनुल आबदीन है, सब देख लेगा। इमाद ने अपने असिस्टेंट का नाम लेकर तसल्ली दी। हाँ, तुम अपने दौरे जारी रखो। अहियान ने तंजिया निगाहों से इसकी तैयारी देखी। ब्राउन पैंट कोट में अच्छा खासा जच रहा था। तुम्हें पता तो है ज़्यादा देर में किसी कमरे में बंद रहूं तो मुझे मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। इमाद ने शौक़ नज़रों से अपने दोस्त को देखा। खासी बेजार सी शक्ल बनाए खड़ा था। वैसे तुम्हारी शक्ल पर 12:15 क्यों बजे हुए हैं? इसलिए कि इस वक्त 12:15 बजे का ही टाइम है। अहियान ने रेस्टोरेंट से टाइम देखा। अम्मारा आपी को पूरा 1 घंटा हो चुका था बिस्मा के साथ मुलाकात करते हुए, और अभी तक उनकी कोई कॉल नहीं आई थी। अंकल मुर्तज़ा के पास एक कप कॉफ़ी का ना हो जाए? अम्माद ने उसे ऑफ़र की तो वह सोच में पड़ गया। इसी वक्त अम्मारा आपी के बजाय बिस्मा का नंबर उसके सेल फ़ोन पर ज़ाहिर हुआ। अहियान को हैरानगी हुई। जी। इसने फ़ौरन सेल फ़ोन कान के साथ लगाया। अम्मारा आपी आपका वेट कर रही हैं। उसकी आवाज़ की खनक से अहियान को अंदाज़ा हुआ मुलाकात खासी अच्छी रही है। उनके सेल फ़ोन की बैटरी ख़त्म है, इसलिए मैं कॉल कर रही हूँ। फ़ौरन ही वजाहत दी तो अहियान ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। ऐसा कौन सा इस्म फूंक दिया उसने, चेहरे पर इतनी लालियाँ बिखर गईं तुम्हारे? तुम कितना फजूल बोलते हो अम्माद, अहियान ने इसके साथ चलते हुए कहा। फजूल नहीं, सच बोलता हूँ। अम्माद ने फ़ौरन ही तस्हीह की। खैर अपनी शक्ल गुम करो, मैं अम्मारा आपी को छोड़कर ऑफ़िस आ रहा हूँ। तुम भी ये मेल मुलाकातें करके फ़ौरन पहुँचो। अहियान ने बिस्मा के ऑफ़िस की तरफ मुड़ते हुए अम्माद को देखा तो बुरी बुरी सी शक्लें बनाता अपने अंकल के ऑफ़िस की तरफ मुड़ गया। ये लड़की तो ठीक ठाक किस्म की वकील है, मैंने तो इसके बारे में बड़ा ही गलत अंदाज़ा लगाया था। अम्मारा आपी ने गाड़ी में बैठते बेतकल्लुफ़ी से तबसरा किया। हमारी कंपनी को नाको चने चबवा दिए थे मोहतरमा ने। अहियान ने मुस्कुराते गाड़ी स्टार्ट की। पता चला था मुझे। अम्मारा आपी की बात पर अहियान को झटका लगा। उसने ये बात भी बता दी? बहुत ही शोखी वाक़या हुई है। अहियान को गुस्सा आया। उसने नहीं, दाजी ने बताया था मुझे। अम्मारा ने घबरा कर वजाहत दी। ये दाजी भी बाज़ दफ़ा हद ही कर देते हैं। अब भलाई बात बताने की कोई तुक बनती है? दिल ही दिल में बुरी तरह खोल के रह गया। काफ़ी सारे कामयाब केसेस इसके क्रेडिट पर हैं। अम्मारा आपी उससे अच्छी खासी मुतासिर हो चुकी थी। शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं लगती कि वकील है। उन्होंने मज़ीद तबसरा किया। अच्छी खासी खर्राट किस्म की वकील है। अहियान ने तंजिया लहजे में कहा। खर्राट तो खैर कहीं से भी नहीं लगती। अच्छी खासी क्यूट और स्टाइलिश सी लड़की है। अम्मारा आपी की बात पर बेसाख्ता अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। तुमने इसका प्रपोज़ल क्यों रिजेक्ट कर दिया था? अम्मारा आपी की अगली बात पर अहियान को 420 शॉट का करंट लगा। फ़ौरन गाड़ी एक साइड पर खड़ी कर दी। आपको किसने कहा? वो बुखलाया। दाजी ने। अम्मारा की बात पर उसे इस दफ़ा आग ही तो लग गई थी। अच्छी खासी लड़की थी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। अम्मारा की तारीफ़ें इसका दिल जला के रह गई। दाजी ने ऐसी बेवकूफ़ बनाया है आपको, बुरा मान कर बोला। वही ना, मैं भी हैरान थी। ऐसी लड़की के लिए कोई अकल का अंधा ही इनकार कर सकता है। अम्मारा आपी की बात पर उसने बेचैनी से पहलू बदला। वैसे भी अम्मारा आपी के साथ उसकी कितनी भी बेतकल्लुफ़ी सही, लेकिन असल बात उनको बताने की गलती नहीं कर सकता था। हद होती है वैसे हर बात की दाजी। अफसोस, सद अफसोस, आप बाज़ दफ़ा सारी हदों को क्रॉस कर जाते हैं। घर पहुंचते उनसे लड़ने के लिए उनके बेडरूम में पहुंच गया। दाजी बड़े मज़े से बैठे हलीम खा रहे थे। तो क्या तुमने इनकार नहीं किया था? उन्होंने अपनी प्लेट में लीमो निचोड़ कर मज़े से इसकी तरफ देखा। ये बात अम्मारा आपी को बतानी ज़रूरी थी क्या? गुस्से से उठकर टहलने लगा। मैंने तो यूं ही इसकी तारीफ़ की थी। तो वो कहने लगी, इतनी अच्छी है तो अहियान की शादी कर दें। दादी अब गोद में ट्रे रखे आराम से हलीम खाते हुए असल बात पर रोशनी डालते हुए बोले, और आपने सारा मुद्दा मेरे सर पे डाल दिया। वो झुंझलाया। जिसकी गलती थी उसी पे डालूंगा। एक और लीमू अपने प्लेट में निचोड़ते हुए इत्मीनान से बोले। वैसे इस उम्र में जैसी हरकतें आप कर रहे हैं खासी महंगी पड़ सकती हैं। अहियान ने लीमू की तरफ इशारा करते हुए याद दिलाया। खटाई उनके गले के लिए कितनी मुज़र हो सकती है। मेरी हरकतों को छोड़ो, अपनी तरफ ध्यान दो।
दाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। पानी का गिलास मुँह से लगा लिया। असल में तो आप खुद ही नहीं चाहते थे कि मेरी शादी बिस्मा के साथ हो। इसने ठीक ठाक किस्म का दाजी पे इल्ज़ाम लगाया। वो गिलास मुँह से हटाना भूल गए। मतलब? उन्होंने भवें उचका कर अपने सबसे लाडले पोते को देखा जो आजकल खासा उकताया हुआ फिरता था। मतलब ये, अगर आपको इस प्रपोज़ल पर कोई इतराज़ ना होता, मम्मी या डैडी से डायरेक्ट बात करते। खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। अच्छा फिर? दाजी ने खुद पर जब्त करते हुए बामुश्किल पूछा। उसके बाद मुझसे पूछते? आपने तो डायरेक्ट गन पॉइंट रख कर पूछना शुरू कर दिया था। खिड़की का पर्दा हटाया, रोशनी का एक समंदर अंदर उमड़ आया। बरखुरदार, ये तुम किसे मामू बना रहे हो, मुझे या खुद को? दाजी के तंज़िया अंदाज पर घबरा के पलटा। अब किस बात पे बार बार पछता रहे हो? उन्होंने थानेदारों के स्टाइल में उसे घूरा। मैं तो वैसे ही जनरल सी बात कर रहा था। अहियान उनके सामने ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकता था। तो एक जनरल सी बात मेरी भी सुन लो। उन्होंने हलीम वाला बाउल नाराज़गी से साइड मेज़ पर रखा। बिस्मा की कोई मंगनी शंगनी नहीं हुई थी अब्दुर्रहमान के साथ। क्या? अहियान को शौक लगा। उसने उस दिन तुम्हारा इनकार खुद अपने कानों से सुना था। अहियान को ऐसे लगा किसी ने पिघला हुआ शीशा इसके कानों में डाल दिया। वो तो महज अपनी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए ऐसा कह रही थी। उसे भी मालूम है अब्दुर्रहमान जैसा FA फेल लड़का उसे कहाँ सूट करता है। दाजी ने एक और राज फाश किया। वैसे भी अब्दुर्रहमान तो खुद अपनी खाला की बेटी को पसंद करता है और उसने खुद ही अपने वालिद के सामने इनकार कर दिया था। दाजी ने एक और अंदर की बात बताई। फिर? वो बेताबी से उनके पास आन बैठा। मैंने उस दिन तुम्हारे लिए बात की थी उससे, जब वो अपने कज़न के साथ मुझसे मिलने आई थी। दाजी की बात पर उसकी सांस अटकी। फिर? उजलत भरे अंदाज से गोया हुआ। उसने साफ इनकार कर दिया। दाजी की बात पर उसके दिमाग में जलजला सा आया। क्यों? मुझ में कौन से ऐसे कीड़े पड़े हुए हैं? अहियान को अपनी इंसल्ट महसूस हुई। पता नहीं। दाजी ने लापरवाही से कंधे उचकाए। वो कह रही थी तुम्हारा प्रपोज़ल उसे अपने लिए मुनासिब नहीं लगा। दाजी की बात पर अहियान को लगा जैसे कमरे की छत उसके सर पर आन गिरी हो। समझती क्या है वो खुद को? मुश्तिल से अंदाज से खड़ा हुआ। टिकटेजी, उसने तो ऐसा कोई शोर नहीं मचाया था। तुमने इसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। दाजी ने उसे याद दिलाया। वो हमारे घर में आकर आपके सामने इनकार कर गई। आपने कुछ नहीं कहा। वो नाराज़ हुआ। जब तुमने उसके घर में बैठकर उसके लिए इनकार किया था, मैंने तुम्हें भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं कहा था। दाजी ने उसे आईना दिखाया तो एकदम शर्मिंदा सा हो गया। अगर तुम कहो तो मैं दोबारा उससे बात कर सकता हूँ। दाजी ने कुछ सोचकर अहियान का मायूस चेहरा देखते हुए कहा। हरगिज़ नहीं। उसने साफ इनकार किया। अब ऐसी भी कोई मेरी जान नहीं निकल रही। झुंझ लाकर पाँव पटकता कमरे से निकल आया। सारी दोपहर उसने जलते कुड़ते हुए गुजार दी। कैसे इस तरह मुझे मुस्तरद कर सकती है? इस सोच ने इसका सारा सुकून ख़त्म कर दिया था। अब पता चला किसी को जब रिजेक्ट किया जाए तो इसे कितना दुख होता है। उसका ज़मीर इसके सामने आन खड़ा हुआ। लेकिन मैं तो उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। तुम दुनिया के हर बंदे के सामने झूठ बोल सकते हो, अपने ज़मीर के सामने नहीं। आईने के सामने खड़ा खुद को ही समझा रहा था। वैसे यार उसने की तुम्हारे साथ खूब है। शाम को वो क्लब में अम्माद के सामने सारा दुखड़ा सुना रहा था। पूरी बात सुनते ही अम्माद ने हंसते हुए इसे छेड़ा। देख लूँगा मैं उसे, सुलग के बोला। वैसे आजकल तो इसे दाऊद इब्राहिम देख रहा है और खूब देख रहा है। अम्माद ने उसे मज़ीद चढ़ाया। दाऊद इब्राहिम? ये क्या चीज़ है? अयान हैरान हुआ। खासे की चीज़ है, बाहर से पढ़ कर आया है। अभी इसका चैम्बर ज्वाइन किया है। अम्माद की मालूमात हमेशा अप टू डेट रहती थी। तुम्हें किसने बताया? अहियान को न जाने क्यों बिस्मा पर सख्त गुस्सा आया। लो, आजकल हर जगह तो इकट्ठे पाए जाते हैं, कभी नेशनल लाइब्रेरी, कभी प्रेस गैलरी में, तो कभी गोल्फ क्लब। अम्माद इसके साथ बैडमिंटन कोर्ट की तरफ निकल आया। मैंने तो नहीं देखा इन्हें। अहियान को यकीन नहीं आ रहा था। तो अब देख लो, अम्माद हंस कर बोला। कहाँ? अहियान ने हैरानगी से दाएं बाएं देखा। अपने सामने सिल्वर ग्रे होंडा सिटी में। अम्माद की बात पर अहियान ने क्लब के मेन गेट से अंदर दाखिल होती गाड़ी को देखा। बिस्मा एक हैंडसम से लड़के के साथ गाड़ी में मौजूद थी। दिल कर रहा है इस रैकेट से सर तोड़ दूँ इस कमीने का, अहियान जलकर बोला। अम्माद ने दिल खोलकर कहकहा लगाया। उसके साथ गेम कर लो, एक काद शटल मुंह पे मार के हसरत पूरी कर लेना। अम्माद ने मुफ्त मशवरा दिया। तो तुम घेर कर ले आओ ना उसे। अहियान ने मजाक में कहा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बात इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। हाँ भाई, अम्माद, एक आध गेम हो ही जाए।
बिस्मा कुछ देर बाद उनके बैडमिंटन कोर्ट में थी। दाऊद इब्राहिम उन दोनों से हाथ मिलाकर कह रहा था, मेरा तो कोई ख़ास मूड नहीं। इमाद ने साफ इनकार किया। इसका मतलब है आज भी गेम के लिए कोई बंदा नहीं मिलेगा। दाऊद थोड़ा सा मायूस हुआ। अहियान, तुम खेल लो ना, तुम्हारा तो मूड था ना खेलने का। इमाद का ज़ुमाइनी अंदाज़ अहियान को अच्छी तरह समझ में आ गया था। वो इसकी कमीनगी पर सिर्फ मुस्कुरा ही सकता था। ओ श्योर, वाई नॉट। दाऊद बिस्मा की तरफ देखकर मुस्कुराया। अहियान के तन बदन में आग लग गई। दोनों कुछ देर बाद कोर्ट में थे। अहियान को कुछ ही लम्हों के बाद अंदाज़ा हो गया था कि दाऊद इब्राहिम अच्छा खासा खिलाड़ी है और इसे हराना इतना आसान नहीं। अहियान ने एक राउंड तो इसे हरा दिया था, लेकिन दाऊद इब्राहिम अगले 2 राउंड बहुत आसानी से उससे जीत चुका था। उसकी सर्विस बहुत शार्प थी और उसने अहियान को खूब पूरे बैडमिंटन कोर्ट में घुमाया था। उसकी जीत पर बिस्मा का चेहरा खुशी से तिमतिमा उठा। तुम बहुत अच्छा खेले हो। मैच के बाद दाऊद ने उससे हाथ मिलाते हुए तसल्ली दी। नहीं, मैं आज बहुत बुरा खेला हूँ। टॉवल से पसीना खुश करते हुए साफ गोई से बोला। अच्छा, मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। दाऊद के चेहरे पर बड़ी दोस्ताना सी मुस्कुराहट थी। इसलिए कि तुम खुद अच्छा खेल रहे थे। अहियान ने खुलकर इसे सराहा। अहियान के कमेंट पर बिस्मा के चेहरे पर बड़ी बेसाख्ता सी मुस्कुराहट फैली। नेक्स्ट टाइम तुम हिसाब पूरा कर देना, दाऊद ने सादा से अंदाज से कहा, लेकिन अहियान को ये जुमला खासा चुभा था। डोंट वरी, मैं ज़्यादा देर तक किसी का कर्ज अपने सर पर रखने का आदी नहीं हूँ। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए इससे दोबारा हाथ मिलाया और अम्माद के साथ पार्किंग की तरफ चल पड़ा। उसे हद दर्जा शर्मिंदगी हो रही थी। तुम तो इसके सामने बिल्कुल अनाड़ियों की तरह खेल रहे थे। अम्माद को इसके हार पर बहुत गुस्सा था। मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस था, इसने शर्मिंदगी से वजाहत दी। बंदा जितना भी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो, इस तरह आसानी से हार थोड़ी तस्लीम करता है, जिस तरह तुमने की। इमाद ने नागवार नज़रों से इसकी तरफ देखा, जो अब भी बिस्मा दाऊद पर नज़रें जमाई बैठा था। दोनों स्विमिंग पूल के पास रखी चेयर्स पर बैठे जूस पी रहे थे। आई एम सॉरी यार। अहियान ने खिलाफ तवक्को बहुत आसानी से अपनी गलती तस्लीम कर ली थी। हार और जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। बग़ैर लड़के किसी को ट्रॉफ़ी का हकदार बना देना किसी भी लिहाज से अक्लमंदी नहीं। अम्माद ने तंज़िया लहजे में बहुत कुछ उस पर जिता दिया था। ये दाऊद इब्राहिम की इतनी जल्दी कैसे बिस्मा के साथ फ्रेंडशिप हो गई? अहियान के दिमाग की सुई वहीं अटकी हुई थी। कहीं यही सोचते सोचते तो नहीं तुम हार बैठे? अम्माद ने तंज़िया निगाहों से अपने बेहतरीन दोस्त को देखा, जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। दिमाग तो मेरा वैसे वहीं अटका हुआ था। वो फीके से अंदाज से मुस्कुराया। यार, दोनों क्लास फेलो हैं। फिर दाऊद इब्राहिम फ़ारूक साहब का भतीजा है, जिसके चैम्बर में बिस्मा काम कर रही है। ओह, तभी अहियान को कुछ तसल्ली हुई। आजकल दोनों मिलकर नासिर सन्स वालों का मशहूर ज़माना केस भी लड़ते हैं। अम्माद ने उसे मज़ीद बताया तो अहियान चुप रहा। हमारा आप ही के केस का क्या बना? अम्माद को अचानक याद आया, कल दोबारा पेशी है। पहली हेयरिंग में तो बिस्मा ने अच्छे खासे छक्के छुड़ा दिए थे हमारा आप ही के ससुराल वालों के। अहियान ने संजीदगी से जवाब दिया। फिर तो हमारा आप ही फ़ैन हो गई होंगी बिस्मा खालिद की। अम्माद मुस्कुराए। ऐसी वैसी, हर वक्त घर में बिस्मा नामा चलता है आजकल। अहियान अपनी गाड़ी के पास आकर रुक गया था। तुम्हें तो फिर खूब मिर्चें लगती होंगी, अम्माद ने उसे छेड़ा। हाँ, पहली दफ़ा एहसास हुआ इंसान जल्दबाजी में कितने अहमकाना फ़ैसले कर जाता है और बाद में सारी ज़िंदगी पछताता है। उसने रिमोट से अपनी गाड़ी के दरवाजे खोले तो अम्माद आहिस्तगी से उसके पास आया। एक बात कहूँ तो बुरा न मानो, तो बुरा मान भी लूँ तो कौन सा तुम पे कुछ असर होगा? अहियान ने उसे छेड़ा, जो इस वक्त खासे सीरियस अंदाज में उसके पास खड़ा था। उसने घुमाकर एक झांपड़ अहियान के कंधे पर रसीद किया। हाँ बोलो। अहियान ने अपना कंधा मसलते हुए मुंह बनाया। मुझे लगता है ये बिस्मा तुम्हें पसंद करती है। अम्माद की बात पर अहियान ने इस तरह से देखा जैसे इसने इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा सुना दिया हो। हाँ, तभी दाऊद इब्राहिम के कंधे से लटकती फिर रही है। अहियान के चिढ़ने पर बेख्तियार हंसा। मुझे लगता है तुम्हें चिढ़ाने के लिए फिर रही है। अम्माद ने इसकी बात की तायद की तो इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। वो रात इसने सख्त टेंशन में गुजारी थी। बिस्मा और दाऊद के चेहरे बारहा उसे अपना मुंह चिढ़ाते हुए महसूस हो रहे थे। बार बार वो उठकर बैठ जाता, कभी टहलने लगता। मोहब्बत उसे जी भर कर ख्वार कर रही थी। वो तंग आकर लॉन की तरफ निकला है। रात के 2 बज रहे थे। वो लॉन में रखी कुर्सी पर बैठा आसमान पर मौजूद तन्हा चांद को देख रहा था। दाजी ने उसे अपने कमरे की खुली खिड़की से देखा और बाहर निकल आए।
کتنے ستارے گن لیے برخوردار؟ وہ اس کے پاس آ کر آہستگی سے بولے۔ ارے آپ! وہ بوکھلا کے کھڑا ہوا۔ کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے بغور اس کا افسردہ سا چہرہ دیکھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، صاف مکر کیا۔ میرا خیال ہے تم نے بسما والی بات کو سر پہ سوار کر لیا ہے۔ ان کے بالکل ٹھیک اندازے پر وہ بوکھلایا۔ جی نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ یہ بات مر کر بھی ان کے سامنے نہیں مان سکتا تھا۔ تو پھر راتوں کی نیندیں کیوں اڑی ہیں تمہاری؟ آگے بھی داجی ہی تھے۔ وہ تو ویسے ہی، آج کافی کے 2 کپ پی لیے تھے میں نے۔ اس نے دانستہ لاپرواہ انداز اپنایا۔ خواتین کی طرح بات بات پر غلط بیانی کرنے سے اچھا ہے ڈائریکٹ اس کے ساتھ جا کر بات کر لو، جس کی وجہ سے تمہارا دن کا سکون، رات کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ داجی اپنی بات کہہ کر رکے نہیں اور لان سے نکل گئے، لیکن احیان کو سوچنے کے لیے ٹھیک ٹھاک نقطہ دے گئے تھے۔ دل ہی دل میں بسما سے بات کرنے کا مکمل ارادہ کر چکا تھا۔ دیکھا آپ نے کیسے میرے سسرال والے ناک رگڑتے ہیں آج کل؟ صبح ناشتے کی میز پر امارہ آپی نے فخریہ انداز میں سب کو اطلاع دی۔ احیان اور داجی سمیت سبھی لوگ ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ دعائیں دو اپنی وکیل کو، مسز سجاد نے ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے اپنی بیٹی کو یاد دلایا۔ دعائیں تو میں داجی کو دے رہی ہوں، جنہوں نے گوہر نایاب چھپا کر رکھا ہوا تھا اپنے پاس۔ امارہ آج بہت خوش تھی۔ بابا کس کی بیٹی ہے یہ بسما خالد؟ سجاد صاحب نے چونک کر داجی کو مخاطب کیا۔ احیان نے گھبرا کر ان کا پرسکون چہرہ دیکھا۔ تمہاری فیکٹری میں کوئی ورکر تھے خالد صاحب، ان کی اکلوتی بیٹی ہے، ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ داجی نے آج سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اچھا، مجھے تو یاد نہیں۔ سجاد صاحب نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ سجاد صاحب کے اگلے سوال پر ہلکا سا گڑبڑائے۔ اس کا دادا میرا بہت اچھا دوست تھا، انہوں نے مصلحتاً جھوٹ بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فیملی تو خاص اسٹیبلش ہوگی۔ سجاد صاحب کو نہ جانے کیوں بسما میں بیٹھے بٹھائے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں، لیکن بعد میں کافی حالات خراب ہو گئے تھے ان کے۔ داجی نے بات سنبھالی۔ مراد تو ملے ہو اس سے؟ سجاد صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی مراد صاحب کو مخاطب کیا جو احیان کے والد تھے۔ جی بھائی جان، میری بھی کل ملاقات ہوئی ہے اس سے، خاصی لائق بچی ہے، ناصر سنز والوں کا کیس بھی وہی ہینڈل کر رہی ہے۔ مراد صاحب نے توصیفی لہجے میں جواب دیا تو داجی نے بطور خاص جتاتی ہوئی نگاہوں سے احیان کو دیکھا۔ مجھے تو احیان کے لیے بہت اچھی لگی تھی۔ مسز مراد نے بھی اچانک گفتگو میں حصہ لیا، سب ان کی بات پر چونک گئے۔ اچھی لگی تھی تو بات کر لیتی، مراد صاحب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ احیان کے ساتھ ساتھ داجی کو بھی جھٹکا لگا۔ داجی نے بات کی تھی، شاید احیان کو پسند نہیں آئی۔ امارہ آپی بے دھڑک انداز میں بولی۔ اچھی خاصی تو بچی ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ مسز مراد نے ناک چڑھا کر اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ میں نے کب کہا ایسا؟ وہ بھی صاف منہ کر گیا۔ جب ان سب کو اعتراض نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ کیوں اس بات کو مانتا؟ خاصا برائٹ فیوچر ہے اس کا، عباسی صاحب بھی تعریف کر رہے تھے۔ مراد صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے احیان کو سنایا۔ مان جاؤ احیان، ابھی بھی وقت ہے۔ وہ باہر نکل رہا تھا جب اس نے امارہ آپی کا ہی جملہ سنا۔ فی الحال تو آپ مان جائیں، آپ کے سسرال والے خاصی منتیں کر رہے ہیں آپ کی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے مشورہ دیا اور گھر سے نکل گیا۔ بات تو 16 آنے درست کر کے گیا احیان۔ مسز سجاد نے بھی ناراض نظروں سے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا۔ ایسے ہی منہ اٹھا کر مان جاؤں کیا؟ وہ چڑھ کر بولی۔ کچھ اپنی شرائط مان کر ہی جاؤں گی اب۔ امارہ آپی نے جھنجلا کر اپنے والدہ کا چہرہ دیکھا، جن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے سسرال والوں کے گھر چھوڑائیں۔ احیان دل ہی دل میں کڑتا ہوا اپنے آفس پہنچا تو پتہ چلا کہ عماد آج بھی غیر حاضر تھا۔ دل ہی دل میں اچھا خاصا بیزار ہوا۔ آفس کے کافی سارے معاملات نپٹاتے ہوئے شام کے 6 بج چکے تھے۔ بری طرح سے تھک چکا تھا۔ احیان کہاں ہو تم؟ 6:30 بجے مراد صاحب کی کال آئی۔ خاصے بوکھلائے ہوئے تھے۔ آفس میں؟ فوراً شفا پہنچو، بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈیڈی کی اطلاع نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ اگلے 25 منٹ میں وہ شفا میں تھا۔ داجی کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا، سب گھر والے وہیں تھے۔ داجی از ناٹ فائن، اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر بسما کو ٹیکسٹ کیا۔ اگلے لمحے اس کی کال آ گئی۔ سخت گھبرائی ہوئی اور پریشان تھی۔ وہ ICU میں ہیں، اس نے افسردہ سے انداز سے اطلاع دی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ حواس باختہ انداز سے ہاسپٹل میں تھی، اور اسے دھواں دھار انداز میں روتے دیکھ کر سارا خاندان پریشان تھا۔ داجی کے ساتھ اس کی بہت اٹیچمنٹ ہے۔ احیان نے مسز مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تبھی اکثر ان سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ مسز مراد نے ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔
بسما تم اپنی گاڑی پر آئی ہو کیا؟ امارہ نے اچانک پوچھا۔ نہیں، میرے ایک کلیگ ڈراپ کر کے گئے ہیں، اس نے ٹشو سے آنکھیں صاف کرتے افسردگی سے جواب دیا۔ احیان تم بسما کو اس کے گھر چھوڑاؤ، ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ مسز مراد کے فکر مند انداز پر احیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ داجی کی طبیعت خاصی سنبھل چکی تھی، اس لیے سب گھر والے مطمئن تھے۔ چلیں؟ احیان نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بسما کا دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اس طرح پورے خاندان کی موجودگی میں یہاں کھڑے ہونا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ لمحے سوچ کر وہ احیان کے ساتھ چل پڑی۔ داجی سے اتنی محبت تھی، ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ اس کی مسلسل سوں سے تنگ آ کر احیان نے ناراضگی سے کہا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، لیکن بار بار جب وہ ٹشو سے ناک اور آنکھیں صاف کرتی تو احیان کو غصہ آ جاتا۔ بھلا اس میں رونے کی کیا تک بنتی ہے؟ کیا بات نہیں مانی؟ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے باقاعدہ احیان کو گھورا۔ میرے پروپوزل سے انکار داؤد ابراہیم کی وجہ سے کیا تھا نا تم نے؟ احیان کی بات پر اسے کرنٹ لگا۔ داؤد ابراہیم کا نکاح ہو چکا ہے اس کی کزن کے ساتھ، اور وہ بھی اس کی مکمل رضامندی اور خواہش سے۔ چڑھ کر بولی۔ تو تم بھی کر لو اپنی مکمل رضامندی اور خواہش سے، احیان نے ہلکے پھلکے انداز سے اسے چھیڑا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، داجی آئی سی یو میں ہیں اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے غصے سے ٹیشو رول پورا ہی اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے وہ وہاں پہنچے ہیں، پتہ ہے تمہارے انکار سے کتنا ہرٹ ہوئے تھے؟ احیان نے سراسر جھوٹ بولا۔ اور جو خود آپ نے انکار کیا تھا اس پر تو بہت خوش ہوئے ہوں گے وہ۔ بسما طنزیہ انداز سے گویا ہوئی۔ میں نے ان حالات میں پروپوزل مناسب نہیں سمجھا تھا، داجی میری بات کا غلط مطلب لے کے۔ احیان نے سیاست دانوں کی طرح اپنے بیان میں حسب ضرورت تبدیلی کی۔ کیوں؟ اب حالات بدل گئے ہیں کیا؟ ناراضگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ارد گرد کے حالات ہی نہیں، دل کی دنیا بھی بدل گئی ہے۔ ہلکا سا شوق ہوا تو گھبرا سی گئی۔ اب چاہتے کیا ہیں آپ؟ ہلکا سا کھڑکی کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں؟ وہ ہنسا۔ کل کو پھر حالات بدل جائیں گے، ساتھ ہی آپ کی مزاج کے رنگ ڈھنگ بھی بدل جائیں گے۔ اس کو منانا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ میرا دل ہے کوئی محکمہ موسمیات والوں کا دفتر نہیں، ہر وقت موسموں کے بدلنے کی اطلاعات آتی رہیں۔ ٹھیک ٹھاک منہ بنا کر بولا تھا۔ بسما کو ہنسی آ گئی۔ مزید پھیل کے بیٹھ گیا اور گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرتی۔ چلو چھوڑو سارا غصہ، لڑنے کو تو ساری زندگی پڑی ہے، بس دونوں زندگی کے سفر میں ساتھ چلتے ہیں۔ اس نے جس سنجیدہ بات انتہائی غیر سنجیدہ انداز سے کہی تھی۔ جس رفتار سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا زندگی کا سفر آپ کے ساتھ کیسا گزرے گا۔ وہ ہنسی۔ تم ہاں تو کرو، ابھی گاڑی اڑاتا ہوا دوبارہ داجی کے پاس لے جاؤں گا۔ اب تو سارے گھر والے ہاسپٹل سے جا چکے ہوں گے۔ احیان کا موڈ اچھا خاصا خوشگوار ہو چکا تھا، بات بے بات مسکرا رہا تھا۔ جانے سے پہلے پیٹرول ضرور ڈلوا لیجیے گا، میرا دھکا لگانے کا کوئی موڈ نہیں۔ بسما نے مسکرا کر اس کا دھیان پیٹرول کی سوئی کی طرف دلایا۔ گاڑی جھٹکا کھا کر رک چکی تھی۔ بسما کھلکھلا کر ہنسی اور احیان نے چونک کر دیکھا۔ گاڑی کا پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ اسے اپنی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے محبت کے جس تیل کی ضرورت تھی وہ اسے بسما کی طرف سے اشارہ مل چکا تھا۔ اب زندگی کی گاڑی کو ان دونوں نے مل کر چلانا تھا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔